السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی تو بتائیے، کوئی اگر کوشچن ہے، نہیں تو پھر آپ لوگ ذرا سا اس پر جو میں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کام اس پر 2-3 منٹ لے کر کچھ بتائیں۔ جی سر السلام علیکم۔ میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا ہے۔ جی سر وہ جو سورہ انعام کی 2 آیتیں ہیں، اس کے متعلق اگر بات کریں سورہ تو انعام نہیں، سورہ انفال۔ انفال کی، سوری سورہ انفال کی سر جو آیت نمبر 53 ہے، وہ اس جی بات کی وجہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے کی اس کے اوپر جو نعمتیں آتی ہیں وہ اس وقت بدلتی ہیں جب اس کے اندر نفس میں جو چھپی وہ ہیں اخلاقی جو صفات ہیں، وہ بری صفات ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنی صفات کو بدل لیتا ہے تو پھر اس کی نعمتیں جو ہیں نا وہ بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ باتیں جو کہ حضرت علی نے اپنی دعائے کمیل میں کہا تھا کہ اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم۔ تو یہ وہ جی چیز ہے کہ جب انسان یا قوم اپنے اخلاقی صفات کو بری کر لیتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو نازل ہونے والی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں، وہ پھر اس میں بدل جاتی ہیں۔ تو جی یہ انسانی صفات جو نفس انسانی کی جو خصوصیت ہیں، صفات ہیں، وہ اس کے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے یا قوم کے اپنے ہاتھ میں۔ اگر من حیث قوم اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر پوری قوم ہو جاتی ہے، اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اس میں آیت نمبر 53 میں، اور آیت نمبر 54 میں جو ہے وہ عذاب کے بارے میں ہے کہ کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے جب جو ہے وہ قوم جو ہے بیشتر آف دیم جو ہے وہ آیات اللہ کی کذاب کرتے ہیں، مطلب جھٹلاتے ہیں، اور بڑی شدت سے جھٹلاتے ہیں، کیونکہ لفظ جی کذابو مطلب بار بار جی شدت سے جھٹلاتے ہیں، تو پھر وہ واجب العذاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو ہم نے پہلے بھی پڑھا، ابھی پچھلی دفعہ بھی اس بات پر بات ہوئی تھی کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ آیت کو جھٹلاتی ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں دو الگ ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، وہ ہیں جو کہ صفات حسنہ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب آیات الہی کو بار بار چھٹلاتے ہیں تو پھر عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اس میں مجھے سمجھ ٹھیک، آئی۔ چلیں اور کوئی بتائیں۔ جی یہ بات تقریباً ٹھیک، انہوں نے وہی بات جو کی ہے وہ مجھے بھی صحیح لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا جو اس میں اصول بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس لیے اگر قوم جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہی ہو، ظالم نہ ہو قوم بھی، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ لیکن اگر ان کے اندر ظلم عام ہو جائے اور جو برائیاں عام ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے۔ تو یہی اس آیت سے جو ہے نا ایز اے مجموعی قوم کے طور پہ جو ہے نا، یعنی انڈیویجول کے لیے تو شاید یہ کلیہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایز اے قوم یہی ہمیں کلیہ نظر آتا ہے۔ اور سنت الہی یہی ہے کہ جب تک قوم جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے نا وہ ان کی اس میں تبدیلی نہیں کرتا حالت میں۔ لیکن اگر قوم ظلم کی طرف یا برائی کی طرف مرتکب ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہی اس سے تو نتیجہ نکلا ہے۔ ٹھیک چلیں اور جی سر اس میں جو قوم کا لفظ ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جی کہ قوم فرمائیے۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو۔
نہیں تھوڑا آپ ذرا آواز بہتر کر لیجیے، میں صحیح سمجھ نہیں پایا. جی چاہوں گی کہ قوم جو ہے اس سے یہاں پر اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو ہے یا نہیں. تو یہ کسی کلمہ گو قوم کے لیے بھی سیم یونیورسل رول ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر قوم نافرمانی کر رہی ہے یا اخلاقی یا عملی پستی کی جانب رواں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی بھی ہے وہ سلب کر لیتے ہیں اس سے. تو اس میں ارریلیونٹ کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. یہ چیز بہت واضح طور سے نظر نہیں آ رہی ہے، مطلب یہ چیز. جی جی ہاں، لیکن ایک جنرل بات ہو سکتی ہے. جی کیونکہ دیکھیں جو بات آ رہی ہے نا کذبوا بآیات ربہم، تو اگر کوئی قوم مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ کذبوا بآیات ربہم کی فہرست میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے. پھر یہ غیر مسلم کے لیے تو نہیں شامل ہوگا نا، کیونکہ وہ نہیں تو ایک مطلب لحاظ سر سے ویسے ہی. کیٹیگوریکلی جی 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 نہیں سر یہ مطلب یہ کہ مسلمانوں میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر مسلم ہے بظاہر سو کالڈ مسلمان بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ معصیت یا نافرمانی کرتے ہیں تو جو نعمت ان ہاں، کو تو یہ عطا نا ہوئی ہوئی ہے کذبوا وہ ان بآیات سے سلب ہو ربہم میں جاتی ہے. مسلم غیر مسلم دونوں آتے ہیں، لیکن یہ کہ جو جی غیر جی مسلم بالکل ہے وہ تو بالکل بھی نہیں آئے گا نا، صحیح. کیونکہ یہ غیر مسلم سے مراد ہے کہ جو ایمان اور دین کا انکار کر رہے ہیں. غیر مسلم میں ہم اہل کتاب کو اتنی آسانی سے شامل نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بالکل یعنی کہ جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، مینلی وہ اس میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایک نقطہ یعنی ہمارے سامنے ایک امپورٹنس کے ساتھ سامنے آ رہا سر ایک ہینڈ ریس ہے ہے. وہ یہ ہے کہ بھی بات کرنا خدا چاہتی کی ہوں. طرف سے بائی ڈیفالٹ کیا ہے، بائی ڈیفالٹ کنڈیشن کیا ہے لوگوں کے لیے، اقوام کے لیے. کہ اپنی صفات حسنہ کو بہتر کریں. نہیں بائی ڈیفالٹ تو سر یہ ڈیفالٹ ہے کہ وہ کنڈیشن اللہ کا تعالیٰ ان پہ مطلب ہے اپنی کہ نعمتیں خدا. نازل کرتا جی ہے. ہاں بائی ڈیفالٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل کرے گا ان پہ نا، بائی ڈیفالٹ تو ہاں، یہی ہے، ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہے. ڈیفالٹ یہی ہے کہ نعمتن انعمہا. صحیح. نعمت نازل ہو چکی، یہ نعمت عطا ہاں، کر یعنی دی گئی خدا جب آلریڈی. کسی قوم کو بنائے گا، خدا کسی قوم کو وجود میں لائے گا تو کیسے لائے گا؟ مصیبتوں میں لائے گا یا نعمتوں میں لائے گا؟ نعمتوں میں لائے. نعمتوں میں. ٹھیک ہے، یہ اوریجنل ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب قوم کے اپنے کرتوت پر مبنی ہے کہ ان نعمتوں میں تغیر آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھیک صحیح. اور جی یغیرو سے پہلے جو ورڈ ہے حتی، حتی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب یہاں تک تک وہ کہ یہاں خود نہ تک کریں. یہاں تک کہ جب تک، جب تک یعنی جب تک لوگ اپنے نفوس کی حالت کو خراب نہ کر لیں اس وقت تک نعمتوں میں تغیر نہیں نہیں. آتا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. نہیں تو یعنی کہ جیسے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آیات قرآنی کے تناظر میں چیزوں کو بیان فرمائیں نا، تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے نا، ان لفظوں پر کہ پہلا ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ نعمتن انعمہا. اور ان نعمتوں میں تغیر نہیں آتا حتی، کب کب تک تغیر نہیں آتا؟ until and unless یغیروا ما بانفسہم. اچھا، ما بانفسہم کا پراپر ترجمہ کیا ہوگا؟ جو ان کے نفوس میں ما یعنی جو، جو ان کے جو نفوس میں. کچھ بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، جو کچھ مطلب ان کی اندرونی کیفیت جو ہے.
نہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ اگر عربی ہوتی کہ ان کے نفوس میں ہے، ٹھیک ہے، تو فی انفسہم آنا چاہیے تھا، نفوس کے ساتھ لیکن کہہ یہاں سکتے تھے پر کیا بی کا ترکیب ترجمہ، استعمال ہو رہی ہے؟ بی انفسہم ہے تو بائے سببیہ. یعنی مختلف جو ہیں کہ سبب ہے، معیت ہے، یا تلبیس یعنی لباس ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ان کے نفسوں کے ساتھ ہے یا جو ان کے نفسوں کی حالت ہے، ان کے نفسوں کا جو حلیہ ہے، ٹھیک، یعنی ان کی جو شاکلہ ہے، جو ان کے بے انفسہم ہے، جو ان کے نفوس کی حالت ہے، جو ان کے نفوس کی شکل ہے حقیقی، ٹھیک، تو اس کی بنا پر اچھا فی انفسہم کا مطلب جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے نفس میں کیا چیز، اگر آپ کہیں میرے نفس میں ہے، یہ آپ کہیں کہ جو میرے نفس کی حالت ہے، تو ان دونوں میں فرق آئے گا کچھ ان دو باتوں میں؟ یہ حالت تو ہونا چاہیے. آ- اب حالت میں ایک، آپ لوگوں کو تھوڑی مشکل میں ڈال رہا ہوں. نہیں نہیں، حالت تو ایک چیز ہے کہ جو آپ نے خود بنائی ہوئی ہے. جی، ٹھیک ہے. اور جو نفس میں ہے اور اور جو نفس، اس کا حلیہ ہے یا حالت ہے یا جو اس کے ساتھ ہے یا وہ جس حلیے میں موجود ہے، کیا ڈفرنس ہے ان میں؟ سر یہاں جو پر نفس میں ہے، نفس میں تو پیچھے بات شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور مطلب نفس میں تو سب کچھ ہے نا، شہوت غضب سب کچھ ہے. اگر ہم نفس میں کہیں گے تو یہ ڈفرینس ہے کہ اس میں نفس میں نہیں ہے. نفس تو نفس کی حالت کا مطلب نفس، بنیادی طور سے کیا ہوگا؟ یعنی نفس کی صفات. ہاں، نفس کی صفات. جو صحیح. نفس میں جو ہے خود بنائی تو جائیں نفس گی. میں آپ کے خیالات بھی ہیں، رجحانات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، یہ تمام چیزیں بھی آپ کے نفس میں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کے تفکرات بھی ہیں، لیکن اصل چیز کس پر حساب ہے؟ کون سی چیز خدا کی بارگاہ میں الٹیمیٹلی آپ کو وہ کرتی ہے، یعنی اخلاق حسنہ، فیصلے خدا کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ صفات حسنہ. نیت ہماری. یعنی جو آپ کے نفس کی حالت ہے نا، جو آپ کے نفس کی شکل ہے، جو آپ کے نفس نے اپنی صفات بنا لی ہیں، جو آپ کے نفس نے اپنی کوالٹیز بلڈ کر لی ہیں، اس میں تبدیلی، یعنی کہ انسانوں میں انسان غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے. دیکھیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے نفس میں بعض اوقات بری چیزیں بھی انٹر ہوتی ہیں، ہمارے نفس میں برے رجحانات بھی پیدا ہوتے ہیں، ہماری فکروں کے اندر ناپاکی اور پلیدگی بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم مومن ہوتے ہیں تو ہم فوراً ایک کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں اور نفس میں سے اس گندگی اور خرابی کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلین اپ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ جو صفات ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ڈیلی یا منتھلی چیزوں کو نہیں کہتے جو آپ کے نفس میں آ جا رہی ہیں، بلکہ ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اوور آل آپ کی نفس کی شکل کیا بنی ہے اس کے ذریعے سے. ان دو باتوں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. سر. دو باتوں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک فرق جو ہے، جیسے شاید اگر آپ لوگ تھوڑا سا لٹریری سینس میں اس کو سمجھ سکیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، اور ایک چیز ہوتی ہے کیریکٹرسٹک، کوالٹی. ان دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا، دیکھیے ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق ہوتا ہے. تو یعنی جو تمہارے نفس کی حالت ہے، جب تک وہ نہیں بدل جائے گی، یعنی ہم تم کو اتنا الاؤنس دے رہے ہیں کہ تمہارے نفس میں جو کچھ موجود ہے اس کو بھی اگنور کر دیں گے. اوور آل ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ ماں بے انفسکم، جو تمہارے نفس کے احوال ہیں، جو تمہارے نفس کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، وہ کیا ہیں.
ये फर्क समझ में आ रहा है? सर जी यानी सर। इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज ये आ रही है सर? जी आ रही जी है। जी फरमाइए। जी। इसका मुझे जो बात समझ में आई है कि नफ्स की शक्ल अलग है और जो मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। हाँ वो तो खैर है ही मुझे है। उसके हिसाब से करना होगा, यानी जाहिर और बातिन यही चीज है। लेकिन मैं एक और फर्क बयान कर रहा हूँ। वो फर्क यह है कि हमारे नफ्स में डेली के हिसाब से चीजें इन एंड आउट भी हो रही होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, नफ्स में जाहिरी करने की बात मैं नहीं कर रहा। ये बात नहीं, मैं समझ में आ पूछ रही है रही आपको? थी आपको। जी जी, मैं पूछ रही थी आप। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है ना, कि अमाल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नफ्स में, यानी आज के दिन मैंने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो मेरे नफ्स के अंदर एक कैफियत और एक हालत आई। ठीक है, आज के दिन मैंने किसी अच्छी चीज पर गौर किया या किसी अच्छे काम का इरादा और नियत की, मेरे नफ्स के अंदर एक कैफियत और हाल पैदा हुआ। लेकिन ये चीज पॉसिबल है कि कल वो मेरे नफ्स में से निकल जाए। ठीक, सही। ये बात सही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जब हम मुख्तलिफ अमाल करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ मेहनतें करते हैं, तो रफ्ता रफ्ता करके मेरे नफ्स में कुछ सिफात और क्वालिटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो परमानेंट होती हैं। ठीक है, वो ये नहीं है कि नफ्स में एक चीज आज मौजूद थी और कल निकल गई, या मैंने इस बात को महसूस किया कि आज नऊजुबिल्ला मेरे नफ्स में रियाकारी की सिफत है और मैंने मेहनत करके उसको निकाल दिया। उसका भी हिसाब है, ऐसा नहीं है कि उन चीजों का हिसाब नहीं है जो फी अनफुसिकुम है या फी अनफुसिहिम। लेकिन जब खुदा कौमों के साथ डील करने की बात कर रहा है, न कि इंडिविजुअल्स के साथ, तो किस चीज को वो कर रहा है, हिसाब में ला रहा है? फी अनफुसिकुम या बे अनफुसिकुम? बी ये एन अनफुस। मतलब जो क्योंकि परमानेंट परमानेंट है वो। ओवरऑल है तुम्हारे नफूस की, कि तुम्हारे नफूस के सिफात क्या मौजूद है। हम्म, फी अनफुसिकुम वो भी सूरह बकरा की आयत 284 में है कि युहासिबकुम बिहिल्लाह, जब खुदा तुम्हारा हिसाब लेगा तो जो तुम्हारे नफूस में है फी अनफुसिकुम उसकी बिना पर हिसाब लेगा। लेकिन जब कौम की हालत का तयन हो रहा है तो कौम की हालत जो है वो किस पर डिटरमिन हो रही है? माँ पे अनफुसिहिम पर। ठीक है, और उसके लिए मिसाल किसकी दी है खुदा ने? फिरौन की। जी, फिरौन की। फिरौन की कौम की। कौम फिरौन, आले, बल्कि आले फिरौन। आले फिरौन। तो आले फिरौन कौन है? यानी फिरौन के अपने जो हवारी और उसके खानदान वाले और उसके पैरोकार, ये सब लोग, कि ये जो है इन्होंने क्या किया? फिरौन की मिसाल क्यों दी है, या उनसे पहले वालों की? क्योंकि उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो खुदा ने उनको ताकत दी थी, नेमत थी उनके लिए। तनाज़ुर में बयान कीजिए। जी सर। आयत के बैकग्राउंड में बयान कीजिए कि फिरौन की मिसाल क्यों दी जा रही है। इसलिए कि वो अल्लाह की नेमतों से बहरामंद थे। खुदा ने उनको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर नेमतों से नवाजा हुआ था। दुनियावी वसाइल उनके पास फरावान थे, कुव्वत थी, इक़्तिदार था। और उन पर जवाल किस वजह से आया? उन पर जवाल जो है किसी मटेरियल प्रॉब्लम की वजह से आया। रुबूबियत का दावा करना शुरू कर दिया, ये आयात देखें, ये नेमतों का तो इनकार, मतलब जो ये रब है, उनकी जो रब है। आयात का इनकार किया। देखिए, बहुत ज्यादा काबिल गौर जुल्म है। की वजह से, उनके जुल्म की वजह से है, क्योंकि जुल्म की वजह से जो कि वो जुल्म ढा रहे थे उसकी वजह से अल्लाह की पकड़ हुई ये है।
یعنی جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی مصیبت آ رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو فلاں ہو رہا ہے، تو جو ہے زلزلے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی آج کل کی دنیا میں بھی جتنے مسائل آ رہے ہیں تو وہ ان کو لوگ کسی نہ کسی چیز کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے نا اکنامی سے ہی ہینڈل نہیں ہو رہی، یا گورنمنٹ کرپٹ ہو گئی، یا فلاں ہو گئی. لیکن فرعون کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے ظاہری اسباب کہیں سے بھی نہیں بن رہے تھے. ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کہیں سے بھی نہیں آ رہے تھے، بلکہ جو بھی ان پر عذاب آیا وہ ان کی تکذیب آیات ربانی. اور آیت، انہوں نے کس سب سے بڑی آیت کو جھٹلایا؟ حضرت حضرت موسیٰ موسیٰ کو. خدا، حضرت نبی موسیٰ خدا. موسیٰ. سامنے جو سب سے بڑی آیت خدا آئی تھی وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، جن کی انہوں نے تکذیب کی، اس پیغام کی تکذیب کی. اور وہ مسلسل اپنے ظالمانہ روش اور رویے پر اڑے رہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس لحاظ سے فرعون اور آل فرعون کی جو مثال ہے وہ اس بارے میں ایک بہت ہی اسٹارک ریمائنڈر ہے اس حقیقت کا جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی، اور اس کی ایک بہت پاورفل اگزامپل ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ظاہری چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ان کی حکومت کو خطرے میں ڈال رہی ہو، یا اس قسم کے پرابلمز ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں. جتنی بھی پرابلمز تھیں ان کے لیے بالکل واضح طور سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی بات قبول نہ کرنے اور ان سے حالت جنگ میں آنے کی وجہ سے ہم ڈے بائی ڈے نئی سے نئی پرابلمز میں پڑھتے جا رہے ہیں، جو ابھی ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا کہ بات شروع ہوئی تھی ابتدائی قحط سے، رزق کی تنگی سے، اور پھر بڑھتے 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 اس میں 8 9 مزید عذاب آئے کہ جس کی وجہ سے ان کا کھانا پینا حرام ہو گیا، اور پھر بالآخر وہ غرق کر دیے گئے. ٹھیک، یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا تفصیل سے؟ جی جی سر. سر. السلام جی علیکم جی جناب. کلیئر. سر السلام ایک علیکم سر. ہینڈ ریس کیا ہوتا ہے، سے وعلیکم بات السلام. کریں. جی بات ہاں کیجیے. پوچھیے آپ. السلام علیکم سر. ونس اگین بہت معذرت کہ میں بالکل نیو ہوں اور آپ سب کو ڈسٹرب نہ کروں، لیکن اس آیت کے اندر جو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو نعمتن کا لفظ ہے یہ واحد میں شمار ہوگا یا جمع میں؟ نعمتن انعمہا، یعنی کہ بعض اوقات چیزیں ایسی لی جاتی ہیں نا کہ ہم نے تم کو نعمت دی، نعمت و نقمت، تو یہ ان تمام نعمتوں کو کور کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ان کو دی گئی. یعنی لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا، کہ خدا کسی بھی نعمت کو جو کسی قوم پر انعام کیا اس کو تغیر نہیں دیتا. اور یہاں پر یہ والا کلی طور پر مطلب میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ میری اصلاح کریں، کہ یہ مکمل طور پر وہ مطلب ہادی کے اوپر آیت جا رہی ہے کہ اگر میں صرف اس کو نعمتن کو اگر میں سنگولر شمار کروں تو ہادی کا انکار کیا تو ان پر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عذاب الہی نہیں، کا وہ شکار ہوئے. وہ اپنی جگہ پر بالکل اہم ہے، لیکن وہاں پر تکذیب نعمت کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں آیت میں تکذیب آیات کی ہے. آیات کی ہے. ٹھیک ہے، تو اور اگر اس نعمت کو اس طرح وہ بھی لیا جائے کہ ہادی آیت. خود مجموعہ آیات ہے خدا کی نشانیوں کا، کہ دراصل ہاں، یہاں پر وہ رہبر جو اگر جو بھی ہادی ہم کہہ رہے ہیں وہ نبی ہو یا امام ہو یا اس وقت ہو. نبی ہو، نبی، امام اور کتاب. کتاب. اور نبی اس ہے وقت اور کے پھر اس مطلب اس وقت کے کو جو اگر بتایا مجتہدین لیے جائیں. ہوتی ہیں. یاد ہے کسی کو؟ خدا کی آیتیں آپ کے پاس 3 رستوں سے آتی ہیں. جی سر. ایک جی نفس کے اندر ایک آفاقی آیات ہیں، اور ایک نفس میں، اور ایک ولی جو آتے ہیں، مطلب نبی، کتاب و ولی. ہاں، یعنی کہ اور ایک آیات آفاقی ہیں، ایک آیات نفسی. انفسی ہیں، اور آیات تدوینی ہیں. جی. یعنی وہ آیتیں جو خدا نے کتاب کی شکل میں کمپائل کر کے آپ کو دیں. اور ظاہر ہے کہ کتاب تنہا کبھی نہیں آتی، ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک،
اس کے بعد آیات انفسی، ہمارے نفوس کے اندر خدا نے جو آیتیں رکھی وہ، پھر اس کے بعد آیات آفاقی جو زندگی اور کائنات میں جو آیات الہیہ موجود ہیں. جی اب آپ کچھ کہہ رہی تھیں، بتائیے. سر اس میں مطلب موجودہ مجتہدین بھی شمار ہو سکتے ہیں، یا اس وقت غیبت امام زمانہ بالکل میں بالکل بھی ہادی کو پہچاننا؟ جی جی ہاں بتائیے. سر میں نے کہا کہ اس وقت کے موجودہ غیبت امام زمانہ میں مجتہدین پر بھی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ اس وقت اپنے ہادی کو پہچاننا اور یا لیڈر کو پہچاننا اس وقت موجودہ غیبت امام زمانہ میں. ہاں اس میں لیکن عالم کو یا جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کو بہت دقت سے اس کو جاننا پڑے گا. صرف شہرت کی بنا پر آپ نہیں جا سکتے. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں اور کیوں فالو کر رہے ہیں، کیونکہ عالم ان اٹ سیلف اینڈ نہیں ہوتا. عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو قرآن اور معصوم تک لے جائے، اور اس طریقے سے لے جائے کہ وہاں سے آپ کو خدا تک پہنچنے کا رستہ ملے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہیں، یعنی کہ وہ جو ایک بہت مشہور حدیث ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے نا تقلید پر، یاد ہے کسی کو؟ آپ لوگوں نے تو بہت سنی ہوگی. ادھر اتنا نہیں بیان جی کرتے لیکن میں نے جی بہت سنی تھی. وہ حدیث جو ہے جس میں کہ جو کہ اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا ہوں ہو اور اللہ کا اطاعت گزار ہو، اس طرح کی وہ حدیث ہے جو کہ ہوں. موجود ہے. ہاں تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ لوگ کیا سمجھ پائے اس حدیث سے؟ یعنی وہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے ہوں گے، یعنی یہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اور وہ تھوڑے ہوں گے، یعنی جو حدیث مشکل امام صادق کی ہے حدیث تو اس میں، اور یہ ہوں گے بھی تھوڑے. تو ہوں. یہی ہے کہ لیکن اصل میں ہم کیسے پہچانے، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے. اور کیسے، ہم اور کوئی بتائیں. ٹھیک، جی جی جی. سر پہلا سوال تو میرا مطلب میں یہ واضح کر دیں آپ ہم سب پر کہ کیا اس وقت کے غیبت امام زمانہ میں اگر اس آیت سے میرا ذہن یہ جا رہا ہے کہ نعمت، تو پھر اس وقت غیبت امام زمانہ میں امام تو سامنے نہیں ہے نا، تو اب غیبت امام زمانہ میں امام کی حدیث کے تحت کہ ہمارے بعد ہمارے جو علماء ہیں وہ حجت ہیں ہم پر، تب ان کو وہ اس میں کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں؟ نہیں ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بہرحال وہ آپ اس اپنی کیٹیگری میں بات پوری شامل کر، نہیں ہیں. آپ اپنی جی بات پوری کر لیجیے. بس یہی سوال ہے کہ کیا وہ اس کیٹیگری میں شامل ہیں؟ جو حدیث ہے، اور وہ حدیث امام عسکری علیہ السلام کی ہے، اور بہت تفصیلی حدیث ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں خالی یہ ایک جملہ نہیں ہے، بہت تفصیلی حدیث ہے. اصل میرے پاس ایک امام ٹھیک ہے. صادق کی حدیث سامنے ہے کہ فقہ میں سے جو اپنے نفس کا بچانے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات کے مخالف امر الہی کا اطاعت گزار ہو، تو عوام کو چاہیے ایسے فقیہ کی تقلید کریں. شیعہ میں سے ہر یہ ایک نہیں بلکہ صرف چند افراد اس میعاد پہ پورے اتریں گے. امام صادق سے لیکن ہے یہ یہ. ہے نا، یہ حدیث بہرحال یعنی کہ جو امام عسکری علیہ السلام کی ہے، بہت تفصیل، بہت طولانی ہے. جی بہت اس میں طولانی ہے، اس بہت میں سے ساری، یہ. جی جی ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کی تقلید کر لو تم جا کے. یہ تھوڑی کیا ہے، 4 صفات بیان کی ہیں. جی صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه. جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے نفس کو محفوظ رکھنے والا ہو. نفس کو محفوظ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو صاحب تزکیہ ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، اپنی ہوا اور خواہشات کا مخالف ہو، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، اپنی مرضی سے بات نہیں کہتا ہو، جو بات بھی کہتا ہو وہ اپنے مولا کے امر کے مطابق کرتا ہو. اب آپ کے لیے یہ پہچاننا کتنا مشکل ہے کہ وہ عالم ہے کون. آپ کو جس کے بھی پیچھے آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں؟ آپ نے تحقیق کر لی؟ اصل میں اس پہ میں سیم میرا بھی یہی پرابلم تھی. میں نے اس بارے میں جب نہیں میں محترمہ سے پہلے بات کر لوں، میں ان محترمہ سے پہلے بات کر لوں جن کا یہ سوال ہے.
تو یہ تو کوئی بھی نہیں ہاں کہہ رہا، حدیث تو کہیں سے بھی نہیں کہہ رہی کہ جو ہمارا نام لے کر عالم بن جائے اس کے پیچھے چل پڑو سارے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ سر امام چار میں صفات بیان کرتے ہیں، 4 صحیح. صفات. اب سر اگر میری ناقص عقل جو یہ کہہ رہی ہے، میں کم علمی کی بنا پر ہی آپ سے اپنی اصلاح چاہ رہی ہوں کہ فرض مطلب ہم نے مان لیا نا، مل گئے اس وقت، اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ انکار کر دے کہ نہیں یہ تو صفات والا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں جائیں گے ابھی اس وقت غیبت امامی زمانہ میں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کے پیچھے بھی آپ چل رہے ہیں، کیا آپ نے اس بات کی تحقیق کی، اس بارے میں آپ کا دل مطمئن ہے کہ اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں جو امام نے ہم بیان تو فرمائی؟ ہم میرا تو اس مطلب لیول اتنا تھا. پر ہیں کہ ہم تو جو ہمیں بظاہر عادل شمار ہو رہے ہیں معاشرے میں، ہم نے تو ان کے تحت تخلیق کی ہے. سچ بتاؤں میں تو نہیں جانتی کہ میرے مجتہد سے میں ان کے بارے میں بہت زیادہ اتنا جتنا جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے یا جو کتاب میں بتا رہا ہے، ہم نے تو اس جو کا کچھ مطلب عادلوں کے کو پر ساتھ بھروسہ کیا اور ہم نے تخلیق کی. اس کا مطلب ہے آپ نے ٹھوکر کھانی ہے. آپ لکھ کے رکھ اچھا، لیجئے میری بات. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے پھر؟ اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ سر طریقہ یہ تحقیق رمضان ہے. کی چاند جیسی بات ہے سر. طریقہ تحقیق ہے. وہ آپ کو تحقیق آپ مطلب کو ہم ایران میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہاں سے بیٹھ کر ایک عام انسان کیسے تحقیق کرے؟ وہ اسی طریقہ کے لیے بتا بھی دیں. آپ ایران کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز، یعنی یہ ہماری قوم کی احساس کمتری کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے مغرب دیکھتے ہیں، اپنے دین کے لیے ایران عراق دیکھتے ہیں، خود ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب ہماری اپنی بات آتی ہے تو میری سمجھ اتنی ناقص ہو جاتی ہے، میں اتنا بے وقوف ہو جاتا ہوں کہ مجھے کوئی بات ہی نہیں سمجھ آ سکتی. بالکل صحیح بات. اگر ہم نے اپنا یہ بالکل معیار صحیح. بنایا ہے تو آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کو ہر قدم پہ دھوکے ملیں گے، آپ کو ہر قدم پہ چیٹ کرنے والے لوگ ملیں گے، آپ کو ہر قدم پہ ٹھوکر ملے گی. بالکل. تو صحیح طریقہ جو کہ کیا ہمارا ہے؟ جو کہ ہمارا حال ہو رہا ہے. بھئی آپ کو بابصیرت ہونا ہے. یہ بابصیرت اور بامعرفت ہونے کی شرط ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے. یہ کون سی آیت اور روایت ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقل کسی کے ہاتھ بیچ دو، تم خود کوئی بصیرت ہی حاصل نہ کرو، سب کا سب اٹھا کے کسی عالم کے ہاتھ فروخت کر دو اپنا تفکر و تعقل. خدا نے ہر انسان کو قوہ فکر اور عقل دی ہے نا. بتائیں دی ہے ہی نہیں دی؟ ہر انسان کے لیے ہے نا. جعل لکم بالکل. السمع والابصار والافئدہ، یہ سب کے پاس ہے نا. تو اس لیے دیے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے کے خود فارغ ہو جائیں. لیکن تقلید تو ہمیں فکر یہ یہ حکم نہیں دیتی نا کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل ان کے ہینڈ اوور کر دیا ہے. تقلید تو ہمیں یہ نہیں کہتی ہے. آپ کو بابصیرت ہونا ہے، آپ کو بامعرفت ہونا ہے، آپ کو سمجھ ہونا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، دینی تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس عالم کا انتخاب کرنا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. اچھا اگر کر لیا، اور اب میں اپنی آپ کو سوال وہیں کرنا پر ہے یہ نا. اب کر لیا اور میں نے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو شناخت کریں نا. ابھی تو بات اس بات پہ تھی کہ آپ نے کیسے شناخت کر لیا. ابھی ہماری اس بات پہ تھوڑی یہ بات آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا، مطلب ہم سے کیا تھا کیسے پہچانے، کیسے کریں ہم ایران پہ ویسے بھروسہ کر لیں، کچھ فیمس صرف مشہور ہونے کی بنا پر ہم اپنے آپ کو کیسے ڈائیورٹ کر لیں. لیکن کچھ اثرات بھی تو دیکھتے ہیں نا. جیسے اگر ہم دیکھیں آیت اللہ سستانی کا کردار دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں وہ کچھ عادل آپ بحث کرتے رہیں گے، سوری اس پہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. آپ جس کو بھی فالو کریں، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ معرفت اور بصیرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اچھا آپ کو اگر خود کر لیا پتا اور اگر آپ کسی کے نے کر نفس لیا، اب ہم، اگلا جی اسٹیپ جی یہ ہے کہ کیا یہ انہی ہادیوں میں شمار ہو رہے ہیں خدا کی طرف سے جن میں قرآن نشاندہی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اس کی لائن میں ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو بھی ہادیان ہیں وہ معصومین ہیں. ٹھیک. وہ معصومین ہیں. علماء اور اور غیبت امام مجتہدین زمانے میں اس وقت ہوتا ہے. تو اب ہم ابھی کیا علماء کریں؟ اس وقت تو امام نہیں ہے. علماء اور مجتہدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہاں تک لے جائیں
اور اتنی سمجھ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کہ آپ جس کو بھی فالو کر رہی ہیں وہ آپ کو اس رستے پر لے چل رہا ہے یا نہیں لے چل رہا. یہ سمجھ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ورنہ اتنا زیادہ جھوٹ اور دھوکہ بھی موجود ہے کہ انسان کسی نہ کسی شیطان کے ٹریپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے بالکل واضح طور سے. ٹھیک ہے بالکل میں متفق ہوں آغا آپ سے اس معاملے میں. جی. جی تو اس لیے ہر شخص کو بابصیرت و بامعرفت ہونا ضروری ہے. قرآن آپ کے ہاتھ میں، ہم کیوں اس کو نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے؟ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و سنت کا پتہ آپ کو بھی ہے. اب تو ماشاءاللہ چیزیں اتنی انفارمیشن ریولیوشن ہے، سب پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی چیزیں معلوم ہیں، آپ بھی اس پر آگے بڑھیں، آپ بھی اس اعتبار سے اپنی تربیت کریں، اپنے کو اوپر لے جائیں، علماء سے مدد لیں، علماء کے ہاتھوں اپنی عقل کو نہ بیچ دیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے، اور اس کا آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. آخرت میں اس بات کا کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے، اس بات کا کہ جی میری عقل تو کچھ نہیں تھی اور میں تو بس صرف وہی کرتا رہا جو انہوں نے کسی نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ لیکن بات آپ تقلید تو اس سب بات کو لوگ. لیکن اگر سر ہم تقلید علماء کو تو فالو کرتے ہیں تو تقلید اس بات کا تو حکم نہیں دیتی نا. آف کورس کہ ہمیں باقی تمام زندگی میں تو اپنے معاملات خود اپنی جو آپ بتا رہے ہیں بصیرت اور عقل سے ہی سلجھانے ہیں اور بس کرنے ختم، ہیں. ختم نا. لیکن تو بات وہاں پر پرابلم آگا میری وہیں پر آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر یہ آیت ہادی کو کہہ رہی ہے نا، نعمت ہر زمانے کے وقت میں انہوں نے جو ہے وہ ہادی کو نہیں مانا یا وہی فالو نہیں کیا، تو ابھی اس ہم، زمانے میں غیبت امام زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس آیت کے تحت ہی؟ اس آیت کو آپ غلط جگہ ملا رہی ہیں نا. وہ آیات اچھا. الہیہ ہیں، آیات الہیہ آپ کے پاس موجود ہے نا، قرآن اور معصوم کی شکل میں، سنت معصوم کی شکل میں. آپ کو اس کو فوکس رکھ کے چلنا ہے نا. آپ چلیے اس کو، اور اس بارے میں جو انسان آپ کی رہبری کرے، آپ کو اس رستے پہ لے کے چلے، اس کی بات مانیں. بس ختم. اور کیا. سر تقلید جو ہے وہ یہ تو ہے ہی نہیں. تقلید تو صرف دیکھیں تقلید اعتقاد میں تو ہے ہی نہیں. یہ سارے اعتقادی مسائل زیادہ ہیں. تو وہ وہ ہم یہ بالکل تو ہی صحیح، احکامات میں. جی ہم سب کو پتہ ہے وہ باتیں نا، وہ ہم سب کو پتہ ہے باتیں، لیکن ان کی پرابلم مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آج کے دور میں کس کے پیچھے جائیں یا کس کے پیچھے نہ جائیں. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ضرور چلیں، لیکن اس کے پیچھے چلیں جو آپ کو خدا تک لے جائے. میں نے جو اس اور میں یہ جو سمجھ آپ کے پاس، یہ سمجھ آپ کے پاس ہوگی. یہ سمجھ جو ہے نا، یہ کوئی اور نہیں آپ کو بتائے گا یہ ساری باتیں. میں یہ نے اس امپورٹنٹ میں ہے. جو میں نے تھوڑا اس میں کیا وہ جو جن سے بات کی وہ کہتے ہیں اہل خبرہ سے پوچھیں آپ. پھر کہ اہل خبرہ جو کہ جانتے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھیں. کیونکہ ہمیں تو بہت ساری ان کی کیا زندگی ہے یہ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کی کتنے وہ اپنے جو تو بہت میڈیا میں آتا ہے اتنا ہی پتا ہوتا ہے ہمیں. تو پھر جب سوال میں نے کیا مختلف علماء سے تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل خبرہ سے پوچھیں. اب اہل خبرہ کے پہلے تشخیص کریں کہ وہ کون ہے، کہ جن سے جو ہے نا ہم ان کے بارے میں پوچھیں کہ کون جو ہے یہ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ معصوم بتا رہے ہیں. تو یہ پھر ایک الگ ہے کہ پہلے اہل خبرہ کو تلاش کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ ان میں سے جو ہمارے پاس جو موجودہ مراجع ہیں ان میں سے کون ہے ایسا جو کہ اس میں زیادہ عمل کرتا ہے. تبھی آپ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ تو نہیں ہم جا سکتے. ڈائریکٹ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی جو ہے نا ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کی کردار کے بارے میں ہمیں تو یہاں بیٹھ کے نہیں پتہ لگ سکتا، سوائے جو میڈیا بتاتا ہے بس اتنا ہی پتا ہوتا. آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ سر ذمہ داری دونوں ہے نا. ایک تو آپ کی اعتقادی ذمہ داری ہے زندگی میں اور دوسری تقلیدی ذمہ داری ہے نا. آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ یعنی اگر میں اور آپ پہنچیں گے خدا کی بارگاہ میں، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تو وہاں ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ سر وہاں تو دیکھیں اعتقاد کا سوال ہونا ہے قبر میں تو جو ہے نا کہ اعتقاد آپ کا جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگ کیا وہ. بلیف رکھ رہے ہیں اس بارے جی میں؟ آپ سوری لوگوں کا بلیف کیا ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو حساب کے مرحلے سے سرخرو ہونا ہے نا، وہاں کامیابی کے سر ساتھ وہ نکلنا ہے جی حساب کے مرحلے میں. ہمیں اعمال کیے ہیں سر وہ تو ٹھیک ہے اعمال ہیں سر، لیکن اعمال کریکٹ کیے یعنی کہ تقلید یہ ہے کہ کریکٹ کیے یعنی کہ وہ باتیں وہ چیزیں ہیں. باقی جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں نفس کی یہ ساری کامن ہے سب کے لیے، تو یہ تو ایک سی ہیں.
لیکن جو جو ہے نا وہ جو مسائل ہیں وہ اس کے لیے تقلید ہم صرف کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں، حج کریں تو کیسے کریں، تو وہ تو اس حد تک ہے. لیکن جیسے جو ضروریات دین ہے یہ جو ہے اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کرنا ہی ہے سب نے. اور باقی جو اعتقادی مسائل ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ سب کے لیے کامن ہے، اس میں تقلید ہے بھی نہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں، میں اس بحث کو آگے نہیں لے جاؤں گا، وہ بہت بے تکی ہو جائے گی، ہم کہیں کے کہیں چلے جائیں گے، اور میرے خیال ہے باقی لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوگا جو اس درس میں. آپ لوگ میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا پہلے کہ جس طریقے سے دین آج ہم بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کیا آپ کو یہی سٹائل، یہی اپروچ قرآن میں دکھتی ہے یا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں دکھتی ہے؟ اس پر آپ لوگ سوچ لیجیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی اصول دین، فروع دین، اعتقاد اور عمل اور فلاح اور ڈویژن در ڈویژن، اور اس کے بعد جناب پھر ایک اتنی ایمبیگیوٹی کا اور کنفیوژن کا کریٹ ہو جانا کہ جی میں تو بالکل ہی باولے ہی ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، اور اب جاؤ بھائی ڈھونڈو. یعنی کسی کے بالکل پھر اس میں بند جانا، بالکل کسی کی فالوورشپ میں بن جانا، اس قسم کی باتیں. میں آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ان جتنی پرابلمز میں ہماری قوم اس وقت پھنسی ہوئی ہے نا، یہ سارے کے سارے مسائل، ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایک پرابلم فیل کرتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں. میرے لیے انفارچونیٹلی بہت کلیئرلی اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے آپ تحقیق کیجئے کہ جو کتاب خدا نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے ایز این الٹیمیٹ گائیڈ، کیا اس میں بھی یہی اپروچز ہیں مسلمان یا مومن ہونے کے لیے؟ اور جو ہمارے پاس 250 سال بلکہ تقریباً 300 سالہ زندگی ہے رسول اور 12 اماموں کی، اس میں آپ کو یہی سارے طریقے نظر آتے ہیں؟ جو آج ہم جن طریقوں سے دین لے رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. جی اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں، ہم پچھلی دفعہ اس جگہ پر آ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جو ان کے اور بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان جو مقابلہ ہو رہا تھا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اب ٹیبلز ٹرن ہو گئے، اور جو مصیبتیں تھیں وہ اب بنی اسرائیل کے بجائے پھر انہوں نے کہہ لیں آپ کے آل فرعون کا گھر دیکھ لیا، اور وہ ایک کے بعد ایک سختیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہے. اور شروع میں تو وہ بالکل انکار کرتے تھے کہ ہم نے تمہاری بات سننی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اس جگہ پر سبجوگیٹ ہوتے گئے. لیکن وہ جو ان کا جھکنا تھا وہ بھی اس دباؤ یا خوف کے تحت تھا، نہ یہ کہ ان کے نفس میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر اگرچہ کہ جو آیتیں ہم نے سورہ انفال پہ جن میں بات کی اس میں اس کا اپوزٹ نہیں ہے، یعنی حالت بری سے اچھی کیسے ہوگی. آیت ایکسپلیسٹلی اس بات کو بیان نہیں کر رہی کہ ٹھیک ہے اگر ایک قوم نعمتوں میں ہے تو اس کے نفس کی حالت میں منفی تبدیلی آ گئی، یعنی قوم کے نفس کے حالت میں، نہ کہ انڈیویجول افراد بلکہ قوم کا جو نفس ہے اس میں اگر منفی ٹرانزیشن ہو گئی تو پھر وہ نعمتیں رخصت ہو جائیں گی. آیت اس بارے میں نہیں بیان کر رہی ہے بالکل واضح طور پر کہ اگر کوئی برائی میں کوئی قوم برائی میں پھنسی ہوئی تو برائی میں پھنسے ہونے کے بعد وہ اس بری حالت سے کیسے نکلے گی. اس کا کوئی آئیڈیا ہے کسی کے پاس؟ کیا وہاں بھی اس کا ریورس رول اپلائی ہوتا ہے کہ پھر جی نفس میں اگر مثال کے طور جی پر اچھائی آ گئی، برائیاں اچھائیوں جب سے بدل نفس گئیں تو میں حالت بدل اچھائیاں آ جائیں گی ایک تو وہ نعمتیں واپس آ جائیں گی. گئی؟ جی، سر اور اس میں کسی کی کوئی رائے؟ پلٹنے والی بات اس میں آ جائے گی کہ جب ان کے اوپر
برائیاں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، تو وہ اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، وہ تزکیہ نفس بحیثیت قوم، اور اپنا تجزیہ کر کے اگر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں تو نعمتوں کا حصول دوبارہ ممکن ہے۔ نہیں سر، برے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آئی ایم ایفریڈ کے جو ریورس ہے نا، وہ خالی نفس کی تبدیلی سے اچیو نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اب ہم خود ہی اس جگہ پہ آ چکے ہیں۔ بالکل جو سر، ریورس اس میں قربانی اور خون کا عنصر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو ریورژن ہے وہ خالی اس سے نہیں ہوگا کہ نفوس کی حالت تبدیل ہو جائے یا برے سے اچھا ہو جائے، بلکہ اس ریورسل کے اندر جو ہے نا پھر قربانی دینی پڑے گی اور بہت خون بہے گا۔ یعنی بہت خون کا مطلب ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، ایک ڈسٹرکشن والی چیز آئے گی، پھر وہ ریسٹور ہوگی اچھائی کی حالت۔ اور اس کی بہت مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں، اور اس کی ایک بڑی مثال خود یہ بنی اسرائیل بھی ہیں جی کہ ان کو دیکھیں پہلی دفعہ، آپ اسی بنی اسرائیل کی مثال کو دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ جب ان کو ملا تھا، یعنی حکومت ملی تھی، اس میں کوئی خون بہا تھا حضرت یوسف کے دور نہیں 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 ملی۔ میں؟ نہیں، آسانی سے مل گئی، سہولت کے ساتھ مل گئی، حکومت بھی مل گئی، سارا چیزیں، نبوت بھی، حکومت بھی۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے نفوس میں خرابی واقع ہوئی اور یہ اس سے محروم ہو گئے، تو دوبارہ جب ان کو وہ چیز واپس ملی تو کیا اتنی ہی سہولت سے مل گئی؟ نہیں سر، مشکل سے ملی تھی۔ بہت خون بہا، بہت جی، خون جانیں بہانا گئیں، پڑا۔ بہت قربانی پڑی۔ ایسی سزا تو کسی قوم کو ملی نہیں جیسے ان کو سزا دی، یعنی کہ ان کو کہا کہ کفن پہن کے اور جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مارو، تو ایسی سزا تو کسی قوم کو ملی ہی نہیں۔ الگ ہے، تو الگ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو خراب حالت سے اچھی حالت پلٹی حضرت موسیٰ کی برکت سے، لیکن کیا اتنی ہی سہولت سے انہیں مصر دوبارہ مل گیا جیسے حضرت یوسف کے وقت ملا تھا؟ نہیں نہیں سر، بہت مشکل سے ملا۔ بہت صحیح ظلم اٹھائے صحیح انہوں نے، بہت ظلم اٹھانے پڑے۔ صحیح۔ ہر جگہ پر یہی والی بات ہے۔ تو اگر اس کا ریورسل ہوتا ہے، یعنی ایک قوم بری حالت میں چلی جاتی ہے، اور بری حالت میں کیوں جاتی ہے؟ اپنے نفوس کی خرابی کی وجہ سے، خدا کی بارگاہ میں اپنے نفوس کو ظالم بنانے کی وجہ سے وہ اچھی سے بری حالت میں جاتی ہے، جو ابھی ہم نے آیات 53 اور 54 میں دیکھا۔ تو اگر وہ بری حالت سے دوبارہ اچھی حالت میں پلٹنا ہے تو نسخہ خالی یہ نہیں ہے کہ نفس کی حالت کو بدل لو، بلکہ اب اس بات پر بھی ہوشیار رہنا کہ اب خون بھی دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ نے خود ہی دیکھا ہے، انقلاب ایران میں بھی دیکھا کہ جب قوم ایک خراب حالت میں چلی گئی تو واپس پلٹنا کیا بہت سمپل تھا۔ سر، اس میں خرابی کی انٹینسٹی پہ بھی بہت ڈپینڈ کرے گی کہ خرابی کس ہاں، حد جتنا تک ہے، تو زیادہ پھر لوگ بلڈ اپنے شیڈ آپ کو کی خراب ضرورت ہے۔ کر لیں گے اتنے ہی زیادہ پھر اور خون بھی دینا پڑے گا۔ ہوں ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے، یعنی کہ جیسے آج ہم جب پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اب باتوں سے نہیں بدلنے والی ہیں چیزیں۔ اب باتوں سے، یا آپ کہیں کہ جناب اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی غلط حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اب اتنی آسانی سے وہ چیز واپس آنے والی نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ انہوں نے، یعنی فرعون کی اور ان کی قوم کے ساتھ جو چیز تھی، یعنی کہ ویسے تو وہ جو اس بدبختی میں جا رہے تھے، تو کیونکہ ان کے نفوس کی حالت انتہائی ناپاک ہو چکی تھی، تو وہ چاہے خدا کی طرف سے ان پر جو سختیاں آئیں، جتنی بھی آئیں، وہ اور انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ غرق ہو گئے۔ جو اب یہ مختلف صورتوں سے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اس کا، کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
کہ انہوں نے یہ سورہ قصص کہ انہوں نے استکبار کیا، اس نے اور اس کے جتنے بھی لشکر تھے، آرمیز تھے، کوہورٹس تھے، زمین میں بغیر حق، ان حق کے بغیر، حق کو فالو کیے بغیر یا اپنا حق رکھے بغیر، وَظَنُّوا، اور جب وہ اس طریقے سے ظلم اور ٹائرنی کے مرتکب ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ گمان کر لیا انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے. یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک لحاظ سے پرپیچول ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اسی وجہ سے توحید اور آخرت جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے عقائد کے یا یقین کے اور ایمان کے، کہ اس کے بغیر ایمان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اگر توحید اور آخرت نہ ہو تو. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو انہیں جس پر غرور تھا اپنے لشکروں پر، اپنی طاقت پر، ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو بھی پکڑا. فَنَبَذْنَاهُمْ، نبذا کا مطلب ہوتا ہے لائک تھرو، پھینک دینا، اٹھا کے. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں، پانی میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس نظر کرو، سمجھو، نظریہ بناؤ، یعنی اپنی ہدایت کے لیے وہاں سے نظریہ اخذ کرو کہ ظالمین کی عاقبت کیا ہوتی ہے. اور جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ فرعون کی اور آل فرعون کی مثال میں جو بہت خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ ان فیکٹرز کو نہیں پیش کیا جا سکتا کہ دنیاوی اسباب جو تھے نا وہ ان کی حکومت کے ختم ہونے کا سبب بن گئے تھے یا سبب بن رہے تھے، جو کہ ظاہراً یعنی وہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں نے ان پر حملہ کر دیا، فلاں چیز ان کے حق کے ان کے خلاف ہو گئی، فلاں یہ مصیبت آ گئی. نہیں، پیورلی حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کی ڈی گریڈیشن اور الٹیمیٹ ڈسٹرکشن. تو یعنی کہ وہ قوم ہے کہ جس کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جو بری عاقبت تک پہنچے پیور اپنی ظلم کی وجہ سے، اپنے انہیرنٹ ظلم کی بنا پر. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اب یہاں پر اگر آپ خالی رک جائیں تو آپ کہیں واہ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو کیا بنایا، کیا قرار دیا؟ امام سے ائمہ، جی. ہاں جی، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے فرعون اور اس کی قوم کی، امام بن گئے. سر آگے بھی بتا رہے ہیں نا یدعون الی النار. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز ہم نے آپ کو ہوشیار کی تھی کہ خالی لفظ امام کافی نہیں ہوتا، بالکل نہیں. آپ نے کیونکہ پچھلے درس میں بتایا تھا یہ. قرآن نے دونوں ائمہ کا ذکر کیا ہے. ایک کیٹیگری ائمہ کی وہ ہیں کہ جو ہادی ہیں الی اللہ، اور دوسری کیٹیگری ائمہ کی وہ ہے کہ جو یدعون الی النار. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں کیٹیگریز لائف میں دونوں اسٹریمز ایگزسٹ کرتی ہیں، خالی فرعون کے ساتھ ائمۃ یدعون الی النار ختم ہو گئے؟ نہیں ایگزسٹ کرتی ہیں سر اب بھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ امام وہ بھی ہیں، وہ بھی لیڈران ہیں، ان کے پیچھے بھی لوگ چل رہے ہیں اور ظاہراً بکثرت چل رہے ہیں کہ جو یدعون الی النار ہیں، جو اپنے پیروکاروں کو، اپنے مأمومین کو پورا رستہ گھما پھرا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ آگ میں. یوم القیامت لا ینصرون، اور ان کی کوئی نصرت نہیں کی جائے گی. اچھا، ایسے ہی سورہ طٰہٰ میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں بھی خدا نے ان کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، کہ یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ،
کہ اور ہم نے وحی کی طرف، یعنی کب وحی کی؟ کہ جب فرعون کے ساتھ معاملات جو تھے وہ سخت سے سختتر ہوتے گئے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب خدا نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار دعا کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ ہمیں نجات دیں، ہمیں نجات دیں، اور خدا کی طرف سے معاملہ ڈیلے ہو رہا تھا ظاہراً، جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ سختیاں بڑھ رہی تھیں قوم فرعون پر، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ جب خدا کی طرف سے پھر وحی آئی کہ جب، یعنی وہ حکم جو حکم قضا تھا، آخری فیصلہ کہ اب ان کو ختم ہونا ہے، وہ حکم آیا. تو پھر حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ تم میرے بندوں ان اسرے کہ تم نکل جاؤ، سیر کرو، یعنی سفر کرو، بعبادی میرے بندوں کے ساتھ. اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ خدا ان کو کہہ رہا ہے بعبادی. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک رستہ بناؤ. لا تخاف درکن ولا تخشا، اور تمہارے لیے خوف نہیں ہے درک کا کہ تم پکڑے جاؤ گے، اور تمہارے لیے کوئی خشیت نہیں ہے، یا تمہارے لیے ڈر نہیں ہے اس بارے میں، تم کو ڈر میں آنے کی، روب میں آنے کی، کیونکہ بہرحال جو ایک خوف اور خطرہ ہے وہ دریا سے بھی ہے اور فرعون سے بھی ہے. تو تم اس بات کی طرف سے بے خطر ہو جاؤ کہ تمہیں پکڑ لیا جائے گا یا تمہیں اوپر کوئی اور مصیبت یا مشکل آ جائے گی. سر فَأَتْبَعَهُمْ یہاں ایک سوال فِرْعَوْنُ کر بِجُنُودِهِ، تو بس میں فرعون ایک نے سوال ان کرنا کو چاہ رہی تھی فالو یہاں پر. کیا اپنے. جی ہاں بولیے. سر وہ پچھلی آیت ذرا، یہ والی. سر یہاں پر ہم، ان اسری ہے، تو اب مطلب یہ کہ جو وہ فرعون پیچھا کر رہا تھا وہ اپنی فوجوں سمیت کر ہی رہا تھا، تو ڈیڈ اٹ میٹر کہ رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے؟ کیونکہ اسری غالباً رات کے سفر کے لیے ہاں استعمال ہو رہا ہے صحیح لفظ. صحیح صحیح. جی جی. ہم، تو سر مطلب کیوں یہ یہ نا اس میں اسپیسیفائی کیوں یا کیا جا تو رہا ہے رات؟ یا فزیکل ہے یا فزیکل نائٹ ہے، یا یہ کہ ان کو پتا دیے بغیر کم چیز ہے. اچھا، یعنی مطلب جس ایک کو جو ہم سفر کہیں کہ ہوتا ہے وہ اندھیرے یہ میں. ہوتا ہے کہ اعلانیہ سفر کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اعلانیہ جی سفر نہیں، خاموشی کے ساتھ. سر اور یہ اس کی سر ہے، اس ظاہری کا مطلب چھپا ہوا، ہاں چھپا ہوا، چھپا کے جی سفر کریں، اس کا مطلب یہ ہے. یعنی کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ جیسے عصری، یعنی اگر سفر میں آپ بات کریں تو مطلب وہ رات کے سفر کو کہیں گے. جیسے اس میں ہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، جی جو سورہ اسرا کی پہلی آیت ہے. بالکل. تو یہاں بات ٹھیک ہے، یعنی یہاں خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر اس حالت میں نکلو کہ فرعون کو پتہ نہیں چلے. تو انہیں ایک ٹائم پیریڈ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اس طریقے سے یہ لوگ نکل گئے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر اس کے بعد فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ. اچھا دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا ایک بڑا خدا کی طرف سے انتظام ہے، اور یہی سب سے اسکیری پارٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی قوم عذاب خدا کے اس میں آتی ہے، دائرے میں آتی ہے، پھنستی ہے، تو پھر خدا کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا وہ انڈیفیٹیبل ہوتی ہے. اس کو کوئی نہیں ڈیفیٹ کر سکتا، بلکہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اب ان کا نکلنا، اور یعنی ہو سکتا تھا کہ اگر فرعون کو پتا چل جاتا ان کی پلاننگ کا، یا یہ مطلب اس میں کھلے کھلے عام نکل رہے ہوتے، تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتے، ان کے قتل عام ہوتا اور یہ پھر بیٹھ جاتے. لیکن جب یہ نکل گئے اور ان کے نکلنے کے بعد فرعون کو خبر ہوئی، تو کیا کیا اس نے اپنے جتنے بھی کاؤنسلز تھے، جتنے بھی الائز تھے، سب کو بلایا، ان کو جمع کیا، اور ان سے مشورہ کر کے، اور تمام لوگ نکلے فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے.
تو اب یہ خدا کی کیا پلاننگ ہے اس میں؟ سب کو اب اس اکٹھا طریقہ سزا کار میں دینا کیا ہے، سب پلاننگ؟ ایک ساتھ جو ہے وہ پکڑے جائیں. تاکہ جی فرمائیے. سب کو اکٹھا سزا مل جائے. جی 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 ٹھیک ہے. اور یہ بھی سورہ انفال کی ایک آیت ہے جو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے ختم کرتا ہے کہ خبیث کا ڈھیر لگاتا ہے. فیر کمہو کا ورڈ ہے کہ خبیث جو ہے نا اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے پورا ڈھیر بناتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دیتا ہے. کہ اب یہ جتنی بھی ناپاک اور یہ سارے شیطان ہیں کہ جنہوں نے مل کر پورا ایک جتھا بنایا ہوا ہے، اب یہ سارا جو خبیث ہے نا یہ ایک کے اوپر ایک ڈھیر ہو، سب ایک جگہ جمع ہو اور پھر سارے ایک ساتھ جہنم واصل ہو. تو فرعون جب فالو کیا اس نے بجنودہ ہی، وہ سارے اس کے ساتھ تھے، ان کے سارے لشکر. اور پھر فغشیہم من الیم ما غشیہم. اس قسم کے جو ترکیب ہے نا قرآن میں وہ عام طور سے شو کرتی ہے ایک انہیرنٹ مسٹری. یعنی مسٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا فینومینن ہے کہ جو ورک کر رہا ہے کہ جس کا باقاعدہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی قسم کی آیتیں پیغمبر اکرم کے معراج پر بھی ہیں کہ انہوں نے رعا ما رعا، یا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ وہاں پر جب آپ سفر معراج میں تھے تو سدرہ یعنی بیلی پر کیا چھا رہا تھا؟ جو کہ چھا رہا تھا. اب اس کی یعنی وہاں پر جو چیز ہے اس کی تفصیل بیان کرنا جو ہے وہ لفظوں میں ممکن نہیں. الفاظ قاصر ہیں، یعنی ایون الفاظ قرآن میں بھی اس کو سمیٹنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان پر پانی میں سے کچھ چھا گیا، ان کے اوپر اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ان کو پانی میں سے. لیکن اب وہ کیا چیز تھی؟ وہ کون سا سسٹم وہاں پہ ورک کر رہا تھا کہ جب موسیٰ اور بنی اسرائیل پانی میں سے گزر رہے تھے تو پانی ان کو خشک رستہ دے رہا تھا، اور جب بنی اسرائیل جب آل فرعون وہاں پر داخل ہوئے تو وہ پانی ان پر چھا گیا، ان کو اس نے اپنے احاطے میں لے کر اور غرق کر دیا. ما غشیہم، جو بھی ان پر چھا رہا تھا. اب وہ جو بھی یعنی دیٹ از اے مسٹری کہ وہ کیا چیز تھی. تو یہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے جو بھی ہیں آپ کے طور سے لے کر اور باقی تمام واقعات، وہ بہرحال بہت زیادہ یعنی کہ ایک خدائی معجزے کے حوالے سے بھی ہیں، اور ایک یعنی بہت ساری بلند بلند ملکوتی حقیقتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یقیناً، میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا دعائے سماعت کا جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اس دعا کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ہے، اور طور میں آپ کے کلام خدا کا ہے جو پانچویں اور چھٹے امام سے روایت ہے. وہ دعائے سماعت وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئی وہ کوئی معمولی معاملات نہیں تھے. یعنی وہ بہت سارے اعلیٰ غیبی حقیقتیں تھیں کہ جو مختلف اوقات میں ظاہر ہو رہی تھی. تو ان میں سے ایک جو بہت ہی عجیب چیز ہے، عجیب اور غریب اور یعنی اعلیٰ، وہ خود اس دریا کا شگافتہ ہونا اور پھر ملنا اور سلیکٹیو بیہیویئر، کہ ایک قوم کے ساتھ ایک بیہیویئر، دوسری قوم کے ساتھ دوسرا بیہیویئر. اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ جب یہاں پر غشیہم کا ورڈ ہے کہ دیکھیں پانی میں ضروری نہیں ہے کہ جو پانی میں چلا جائے وہ ڈوب کے مر بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. لیکن غشیہم کا مطلب یہ ہے کہ پانی نے ان کو اس طریقے سے گھیر لیا کہ وہاں سے فرار کی ان کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی.
یعنی کہ دریا کے پاس یہ انسٹرکشنز تھیں جس پر وہ عمل کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک بھی بچ کر جانے نہ پائے. یہ غشیہم کے اندر یہ میننگ بھی موجود ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. اب یہ جو لفظ ہے یہ کس کی تشریح کر رہے ہیں؟ یہ جملہ کس لفظ کی تشریح کر رہا ہے؟ کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. نہیں، مطلب کون سا جملہ ہے جس کی یہاں پر آپ کو ایکسپلینیشن مل رہی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً آئمتن. ٹھیک، تو صحیح. وہ ائمہ جو یدعون الی النار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قوم کو گمراہ گمراہ کر کریں. دیتے. اضل وہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو اور ان کی ہرگز ہدایت نہیں کرتے. تو یہ آپ کو وہاں سے آپ یہ دونوں آیتوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں صحیح. کہ وہ ائمہ، وہ لیڈرز جو یدعون الی النار ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے کہ وہ ائمہ جو ہدایت کرتے ہیں رہبری، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. یعنی کہ ان میں جو سب سے میجر کوالٹیز جو قرآن کریم نے بیان کی حضور اکرم کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، تو یعنی اس چیز کو آپ اگر جو ابھی بات ہماری ہو رہی تھی کہ آپ کسی کے بھی پیچھے جائیں تو آپ اس میں سب سے پہلے کیا دیکھیں؟ وہ آپ پر آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آپ کو آیات خدا آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اور وہ آپ کو پڑھاتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد نمبر 2 یزکیہم، آپ کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کا علم. تو یعنی یہاں پر آپ نے جس کو بھی فالو کرنا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ دینا ہے، تو خدا نے ائمہ ہدایت کی بھی نشانیاں بتا دی، ان کی بھی صفات بتا دی. تو وہ لوگ جو ان سے الائنڈ ہیں، جو ائمہ ہدایت سے الائنڈ ہیں، وہ وہی کام کریں گے جو ان کے کام ہیں. اور جو ائمۃ یدعون الی النار سے الائنڈ ہیں نعوذ باللہ، وہ کام کریں گے جو ان کے کام تھے. ٹھیک، تو وہ ان کا کام کیا ہے؟ قوم کو گمراہ کرنا. اچھا، اور گمراہی کے اندر بھی میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کروں گا کہ گمراہ کرنے میں کی بھی ایک بڑی مخصوص ٹرک ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سر سیدھا وہی راستہ سر وہی غلط بات نا کہ طریقے تاریخ سے. جس طرح معاویہ نے کیا اپنے زمانے میں، جس طرح یہ بنی امیہ کے لوگوں نے کیا، مولا علی کے زمانے میں اتنا بڑا حق سامنے تھا، مولا علی کی خود شخصیت، اور کس طرح ڈائیورٹ کیا گیا کہ مولا علی تو نماز تک نہیں پڑھتے. تو بہت ٹریکی انداز سے کیا جا رہا ہوتا ہے نا. اور آج پھر میرا مطلب میں آپ سے بہت خلوص کے ساتھ یہ عرض کروں گی آغا کہ میں آپ کی باتوں کو بہت زیادہ مطلب آپ سے علم حاصل کرنا چاہتی ہوں ایز اے عالم آپ سے. تو آپ ان باتوں کو اگر موجودہ دور کے لحاظ سے بھی اگر آپ مجھے ہمیں مثالیں دینا موجودہ دور کی اس وقت کی، تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت کا باعث بنے گی. جی جی، اس بارے میں بتائیں کہ جو گمراہی ہے اس میں خاص طور سے کیا چیز، کس بات کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے گمراہ کرنے میں؟ کہ وہ قوم جو مطلب ہے جہالت میں رکھا جاتا ہے. پر سیدھے راستے پر گمراہ بیٹھ کر گمراہ کرنا. آپ بولیں تو کون؟ یہ بات ہاں، ہو جو گئی. اب محترمہ بات کر رہی ہیں. پہلے بات کر لیں. ہاں جی. میں یہ کہی تھی کہ میں جہالت میں رکھا جاتا ہے قوم کو، اور علم سے دور رکھا جاتا ہے. ہاں، یعنی کہ اس میں وہ تو ایک ٹیکنیکس ہے، لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاص خیال اس بات سے رکھا جاتا ہے کہ گمراہی ہدایت کے لباس میں پیش کی جائے. ٹھیک ہے، اس بات کا بہت اسپیشل اہتمام ہوتا ہے. میں آپ کو ساری نشانیاں تو بتا رہا ہوں، آپ کو دور حاضر میں آپ کو نام کیوں سننا ہے مجھ سے؟
میں نے آپ لوگوں کو नाम दौरे हाजिर के मामलात से कब नाम अलग नहीं रखा है? सुननी, लेकिन कम से कम कुछ हौसला अफजाई, और मैंने फिर वही आपको, वाली बात, हमारा तो मेरा ये ख्याल प्राइवेट है कि सेशन हो रहा है ना। आप अगर गौर करें ना तो मैंने दौरे हाजिर के तनाजुर में ही सारी बातें की हैं। शायद हमारी कम इल्मी भी है, और क्लास में हर स्टूडेंट तो बराबर नहीं होता ना आगा। उसी वजह से ये हैं भाई, जो लोग हमारे पास हैं, अफरोज भाई हैं भी, या इनकी शायद शहजाद वॉइस भाई? आवाज तो शहजाद भाई चले गए बताएं आप, जी सर, आपको जी सर, हमारी गुफ्तगू से दौरे हाजिर नहीं समझ में आता? बिल्कुल आ रहा है। मैं तो बिल्कुल सर, एक एक चीज सबका उससे आज के कौम दौर का के एक मुताबिक, फसाद फैलाने का क्या फायदा है आज के दौर कि के मैं मुताबिक होती है, उसको कहूँ, फिर आसानी होती है। हमारे दर्स जो है ना, फिर हमारा दर्स नहीं रहेगा, बल्कि वही होगा जो आज बहुत सारे उसमें हो रहा है कि बहुत सारे मौलवी हजरात एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, फिर हम यही कर रहे होंगे बैठे हुए। तो वो जो हिदायत है, कुरान सीखना है, सीरत मासूम जानना है, वो सब तो साइड में चला जाएगा, फिर हम यही करेंगे। लेकिन मैं आपको जितनी भी बातें अर्ज करता हूं ना, वो सिर्फ उसी उसमें करता हूं कि आप अपने हवाले से बेहतर हो, आप अपनी खुद बेहतर तरबियत कर सकें, डायरेक्शन देते हैं इंशा सर। इंशाअल्लाह। ठीक है, कल में उसमें आज कोई इनकी चीज की पहली क्लास फर्जीदा है। नहीं है जी। आज हमारी दोस्त जो है मोहतरम बहन, इनकी पहली क्लास है। इंशाल्लाह इनको भी समझ आ जाएगा कि हर हाँ चीज ठीक, इस वक्त ठीक के है, नहीं मुताबिक वो हो कोई, रही है, इस वक्त पे। हाँ, जी जी। सही, तो ये बात आपको निशानी समझ में आ गई ना, कि जो आइम्माए वलालत हैं या आइम्माए यदऊना इलन नार हैं, वो गुमराह करेंगे कौम को, उनकी हिदायत नहीं करेंगे, और इसमें गुमराही को हिदायत का लिबास पहना कर पेश करेंगे। ठीक। और अगर नऊजुबिल्ला कौम पस्त हो जाए, तो फिर इस एहतमाम की भी जरूरत बाकी नहीं रहती। यानी जैसे मुआविया है ना, मुआविया के सामने जो कौम थी वो इतनी लो लेवल की हो चुकी थी कि मुआविया को इतना ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत ही नहीं थी। वो वैसे ही, यानी कि जैसे अभी हमने हजरत मूसा के उसमें बात की ना, कि जादूगरों को एक बात समझ में आ रही है, साहिरान को समझ में आ रही है, लेकिन बाकी लोग खड़े वही मुंह देख रहे हैं। वहां पर कोई वो नहीं है वाकया कि सर हजरत मूसा ने, जी। सर यहाँ जब इंसान को फितरत सालिमा पर पैदा किया गया है, तो ये इतनी सारी डेविएशन की वजह से फिर ये नहीं कर पाते हैं ना, हक को तस्लीम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से, अपनी डेविएशन, इनहराफ अपनी ख्वाहिशात की वजह से। हाँ, अपनी वजह से ना, यानी कि जितना भी बात मेन रीजन है वो खुद मैं हूँ प्राइमरीली। ठीक है, और ये बात आप लोग बाकायदा अपनी जिंदगी में टेस्ट कर सकते हैं, बाकायदा टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमने कोई भी गुनाह या मासियत नौजुबिल्लाह हमसे सरजद हो गई, आप इस बात को बाकायदा चेक करें कि आपकी अगली नमाज खराब हो जाएगी, आपकी अगली जी नमाज सर, पे फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। आप जब कुरान उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके और कुरान के दरमियान पर्दे आ गए, बिल्कुल क्लियर क्लियर होता है। ठीक है, और मोमिनीन तो, यानी क्योंकि मोमिनीन माशाअल्लाह बेदार होते हैं, तो मोमिनीन तो इस चीज को बिल्कुल इजीली पकड़ लेते हैं कि ये, अच्छा अभी मैंने मेरी जबान से ये गलत जुमला निकला था, अभी मैंने किसी के बारे में ये बुरी बात कही थी, कोई गलत बात हो गई थी या गलत हरकत हो गई थी, अब देखो मेरी नमाज के अंदर पर्दे आ गए, हिजाब आ गए, कुरान और मेरे दरमियान हिजाबात आ गए। एकदम क्लियरली आप इन तमाम चीजों को सेंस कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जगह से हम इसको और देख लेते हैं, यहाँ पर सूरह शुआरा में यहाँ पर एक दो चीजें और हैं। ठीक, यानी ऐड करने के लिए इसी हजरत मूसा के कौन से वाक़े में, यानी कि फिरौन का गर्क होना, उसमें वअौहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि तुम मेरे बंदों के साथ निकलो और बेशक तुम्हारी इत्तिबा की जाएगी, तुमको फॉलो किया जाएगा। तो अरसला फिरऔन फिल मदाइन हाशिरीन,
ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے وہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے پیچھے کہی تھی، کہ کیا اس کی اطلاع ملنے کے بعد کہ بنی اسرائیل نکل گئے مصر سے، کیا فرعون خود چلا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اپنے الائنس فَأَرْسَلَ، بھیجے. اس نے بھیجا فرعون نے، فی المدائن، یعنی جتنے بھی شہر تھے، حاشرین، جہاں جہاں پر ان کے وہ سارے الائز تھے، ان کو جمع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان سب کو جمع کیا اس نے، اور پھر نکلا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ اور ان سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ گھٹیا یا پست لوگ جو ہیں یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، قلیل ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے یقیناً ہم کو غیظ دلا دیا ہے، ہم کو غصہ دلا دیا ہے، ہم کو غیظ و غضب میں لے آئے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور اس بارے میں ہم سب کیا ہیں، برحذر ہیں، یعنی وی آر وارنڈ، ہم اس بارے میں خبردار ہیں اس ساری چیزوں کے اس پر، یعنی یہ چیز ہم سے چھپی بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ ہم سے نکل کے بھاگ گئے، تو ہم اس پر باخبر بھی ہیں، برحذر بھی ہیں، غیظ و غضب کی حالت میں بھی ہیں. تو یہ، اور یہ ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے، یعنی اتنے عذاب اور اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی، وہی چیز ہے نا کہ رسی جلنے کے بعد بھی بل نہیں جا رہا ہے. تو یعنی اب ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، ہم ان کو اب بتاتے ہیں کہ اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وَأَخْرَجْنَاهُمْ، اور یہاں پر خدا اپنی پلاننگ بیان کر رہا ہے، وَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس اس طریقے سے ہم نے ان کو باہر نکال لیا، ان سب کو باہر نکال لیا، من جنات وعیون، ان کے باغات سے اور ان کے چشموں سے، ان کے اسپرنگ سے، یعنی ان کے جو کچھ بھی ان کی مال و دولت اور اسباب اور ان کے شہر تھے، ان سب سے ان کو باہر نکالا. وہ کنوز، اور جو خزانے تھے ان سے ان کو الگ کر دیا. وہ مقام کریم، اور وہ جو آنریبل یا بہت ہی شاندار انہوں نے اپنے رہنے کے مقامات بنائے ہوئے تھے ان سب سے. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور اس طریقے سے ہم نے کیا کیا، ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. یہ جملہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اپنی قوم سے. جی بتائیں. جی، اللہ نے جی کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ وارث بنائیں، تو وہ ان نے نہیں، یہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب قوم بہت پریشان تھی تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا، اس ان الارض للہ، ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے، ہوں، اور خدا تمہیں اس کا وارث بنا دے گا. ٹھیک ہے، وارث یعنی حق پہ ملکیت تم کو عطا کر دے گا، کیونکہ مالک وہ ہے، یہ مالک نہیں ہے جو اپنے کو زبردستی مالک قرار دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے وراثت یعنی حق پہ ملکیت، اونرشپ کے ڈاکومنٹس کس کو ٹرانسفر ہو گئے، ان تمام بنی نعمتوں اسرائیل. کے، بنی اسرائیل. ٹھیک، اور خدا کا پلان یہ تھا، اس کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوا، کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر اور پھر سب کو ایک ساتھ جھونک دیا عذاب اور تباہی میں. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو وہ انہوں نے، یعنی وہ رات کو نکلے تھے تو دن نکلتے نکلتے یہ ان کے پیچھے چل پڑے. ظاہر ہے جب دن نکلا تو ان کو پتا چلا کہ یہ سب ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کاؤنسل بلائی، مشورہ کیا، یعنی ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ وہاں سے ان کے پیچھے چلے. وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اور جب اس ساری جمعیت کو دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی جب دونوں جمعیتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا، انا لمدرکون. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ کمزوری والی بات ہے کہ اتنے
خدا کے معجزات دیکھ کر بھی یہ کہنا کہ بے شک اب تو ہم مدرک، یعنی اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم درک کر لیے گئے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بہت یعنی ایک لحاظ سے نالائقی والی بات تھی ان کی، کہ اتنا سب کچھ خدا نے ان کے سامنے رکھا، اتنے معجزات دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑ لیے گئے، یعنی وہ توکل علی اللہ کے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی خدا مددگار ہے، خدا مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، یہ توکل نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا، قال کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، انا معی ربی سیہدینی، بے شک معیہ میری معیت میں ہے میرا رب، سیہدینی، اس میں اس جملے کے اندر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو تحلیل کریں گے، کچھ انالیسس کریں گے، ایک ایک پوائنٹ بتا دیں۔ انا معی ربی سیہدینی، اس میں آپ کو کیا چیز فیل ہو رہی ہے یا اسٹرائک کر رہی ہے؟ سر جتنا بھی ذکر ہے وہ میرے بارے میں ہے، مطلب حضرت موسیٰ کیٹیگوریکلی کہ ان کو ہدایت کرے گا، پھر وہ مطلب ایز امام وہ آگے جو لیڈرشپ کا ہے اس کو کروائیں گے، لیکن اصل ہدایت حضرت موسیٰ کی سیلف، اور ان کا رب کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہے، یہ سارا چیز ان کی اپنی طرف فوکس کر رہی ہے۔ تو یہ اس میں ٹھیک ایک ہے، چیز بھی صحیح ہے کہ جی ایک اصحاب کا لیول اور جو معصوم کی ہدایت کا لیول ہے، وہ اس کا فرق بھی پتہ لگتا ہے کہ دونوں ہاں کے وہ تو ٹھیک ہے، تو بات ہوں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس جملے میں انا معی ربی سیہدینی، اس میں کیا سر اسٹرائکنگ پوائنٹس ہیں؟ جیسے یہ اس کہا کہ میں اس میں یقین تمام ہر اس جگہ میں میں میرا آ رہا ہے۔ اس اس میں میں ایک یہ ہے کہ یقین میرا ہے رب کہ میرے ساتھ ہے، اور وہ میرے ساتھ ہے، یقیناً مجھے وہ کرے گا، یقین، مطلب رب جو ہے کہ میت پر اس کو پورا یقین ہے کہ میرا رب ہوں، میرے ساتھ۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح اور چلیں یہ جی۔ والی بات بھی سر اور کہ ہادی ہاں جو ہے وہ خدا کی طرف لے کر جاتا ہے نا، وہ اپنا کریڈٹ نہیں لے رہا ہوتا۔ جی جی، شبانہ صاحب سر آپ کچھ کہہ اور رہی تھی؟ ایک جی سر میں مستقبل کی یہی کہہ بات رہی بھی تھی آ رہی ہے سر، کہ میرا رب ان قریب مایا، ہدایت کرے گا۔ میرے ساتھ میرا رب ہے اور ان قریب وہ میری ہدایت کرے، یعنی کہ رب جو ہے وہ دور نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ٹھیک، یقین۔ جی، ہوں، صحیح، درست، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، یعنی کہ یہ باتیں درست ہیں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑی تحلیل کریں ورڈز کی، انا سب سے پہلے ہے انا، یا اس سے پہلے کلا، کلا کیا چیز ہے؟ ان کے جو بھی پرسپشنز ہیں اصحاب موسیٰ کی، جو پرسپشن ہے کہ انا لمدرکون، کلا اس کی فورسفل نیگیشن ہے، یعنی ہرگز نہیں، یہ جو تم بات کر رہے ہو نا انا لمدرکون کے بے شک اب ہم پکڑے گئے، اور یعنی یہاں پر جو ایک اور کمزوری کا مظاہرہ ہو رہا ہے اصحاب موسیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اگر سامنے آ ہی گئے فرعون کے، تو ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے، جان دیں گے، جو ہوتا ہے نا کہ نہیں پکڑے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو قیدی نہیں بننے دیں گے، مقابلہ وہ بھی نہیں، ہم پکڑ لیے جائیں گے، تو یہ ایک اور بزدلی ہے، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے بہت ہی پرزور طریقے سے اس کی نفی کر رہے ہیں کہ کلا، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں، ٹھیک، انا، انا یعنی بے شک، بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ریب و تردد والی بات نہیں ہے، کس بات میں؟ معیہ، میری معیت میں، اور معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب دو شخصیتیں ایک دوسرے کے برابر برابر پہلو با پہلو موجود ہوں، ایگزسٹ کریں، اور آپ کسی کی بھی معیت کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتے یا کلیم کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کو کسی نہ کسی نوعیت سے دیکھتے نہ ہو،
یا موجود نہ پاتے ہوں بلا شک. یعنی جیسے خدا ہم سے کہتا ہے کہ ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں، لیکن کیا ہم خدا کو اپنی معیت میں دیکھتے ہیں یا فیل کرتے ہیں؟ جی نہیں نہیں سر. نہیں سر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیت جو ہے نا، یہ ان آئیڈیاز اور کنسپٹس اور معرفت سے بڑھ کے کسی چیز کا نام ہے. کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا معیت، تو یہ معرفت نہیں ہے، یہ ایک مشاہدے والی منزل ہے، یہ شہود ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معیت آگ میں میں ہے. جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا نا میرا رب تو جانتا ہے کہ یعنی وہاں پر قرآن نہیں ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے جی، روایتوں میں ہے کہ جی. تو ان معیہ ربی، کہ میری معیت میں ہے. کون ہے میری معیت میں؟ یعنی کہ جو میرے لیے منزل شہود پر ہے، نہ کہ منزل معرفت پر ہے. ربی، میرا رب. اچھا، میرا رب، رب کون ہوتا ہے؟ کہ جو مسلسل ہر وقت، ہر لحظہ، ہر جگہ آپ کی ضرورتوں کا نگہبان ہوتا ہے، آپ کی ضرورت کو پرووائڈ کرنے والا ہوتا ہے، آپ کی سسٹینیبلٹی، آپ کی نورشمنٹ، آپ کی گائیڈنس. جو صفت خدا کر رہی ہوتی ہے وہ صفت خدا رب ہے، وہ ربوبیت ہے. ٹھیک. تو میرا رب جو میرا گائیڈ ہے، جو میری زندگی کو باقی رکھنے والا ہے، جہاں سے مجھے اپنی زندگی کے لیے تمام ریسورسز اور نعمتیں اور وسائل فراہم ہوتے ہیں، وہ ہستی مجھے کبھی بھی ابینڈن نہیں کرتی ہے. وہ اس ہستی نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھ سے دور نہیں ہے، وہ میری معیت میں ہے. اور سیہدینی، یعنی یہاں پر دیکھیں ایک جملہ جو ہے نا بیچ میں سے حذف ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ سیہدینی اور معیہ ربی کے درمیان ایک جملہ اور آنا چاہیے تھا کہ وہ میری ضروریات سے یا میری پرابلم سے باخبر ہے، اور وہ یقیناً میری ہدایت کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جملہ آنا چاہیے تھا نا لاجیکلی. جی وہ آنا چاہیے تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میری معیت میں ہے، تو وہ یقیناً میری حالت سے باخبر ہے. اس کو بتانے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر آپ ایک بات اور نوٹ کریں کہ یہ جو جملہ ہے کہ ان معیہ ربی سیہدینی، کیا یہ کلمہ دعائیہ ہے؟ یہ سوال ہے، یا یہ ایک انشاء و خبر ہے؟ خبر ہے سر. اصطلاح ہے سر. تو یہ دعا ہے، خبر. خبر تو ہے. یہ دعا ہے. یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پکڑ لیے گئے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا نہیں کی ہے کہ مجھے دریا سے نجات دیں. ان کو بتایا ہے کہ تم کس گمراہی میں مبتلا ہو. تم کو خدا نے اتنی نعمتیں دکھا دیں، اتنا سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا، اتنے عرصے سے تم خدا کی مدد کو بطور معجزہ ملاحظہ کر رہے ہو، اور پھر بھی تمہارا خدا پہ یقین اور توکل قائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں کی کہ ہمیں دریا سے نجات دے. ان کو بتایا کہ میرا رب میری معیت میں ہے، سیہدینی، اور سا یعنی عنقریب وہ میری ہدایت کرے گا. تو دیکھیں یہاں پر جو ایک بات ہے، وہی وہ امام والی جو بات آتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ یعنی جب خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے بے عبادی، تو بے عبادی کا جو ٹرم ہے نا، وہ ایک شفقت والا لفظ ہے، ایک عنایت والا لفظ ہے. کہ خدا اس قوم کو کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں، اور ان کے اندر یقیناً مومنین کی بھی ایک جماعت ہوگی، اچھے مومنین کی بھی ایک جماعت ہوگی، اور ان جنرل وہ سب مسلمان تھے ظاہری طور سے. لیکن جب
آپ کے کرنچ ٹائم آتا ہے، جب ایک خطرناک موقع آتا ہے، تو اس موقع پر آگے لے جانا یا اس کا حل جو ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے کہ جو رب کو اپنی معیت میں دیکھتا ہو. یہ مومنین کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ظاہری مومنین کے بس کی بات نہیں ہے کہ قوم کو اس جگہ سے آگے نکال کے لے جائیں یا اس قسم کی ٹائرنی کو شکست دے دیں کہ جس میں آپ بظاہر بے بس ہوتے ہیں یا جہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ پھر ایسا شخص درکار ہوتا ہے. اسی لیے یعنی ہم لوگ جو جس پرابلم کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، وہ اس مسئلے میں آتے ہیں کہ ہم اس پر محنت نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کم از کم ایک چھوٹی سی جماعت اس معیار کے لوگوں کی پیدا ہو، یا جو ہمارے لائق لوگ ہیں وہ اس بنیاد پر محنت کر کے اپنے تزکیے اور اپنی ڈیولپمنٹ کریں. تو یہ کیونکہ ان کے بغیر جو ہے نا، ان کے بغیر، ایسے افراد کے بغیر نجات بہت مشکل ہے. وہ قوم پھر جا کے پھنس جاتی کہ جب اس طریقے سے آتا ہے کہ آگے دریا پیچھے فرعون، تو پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. تو اب وہاں سے کون نکال سکتا ہے آپ کو؟ جو یہ کہنے کی اہلیت رکھتا ہو، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ وہ عنقریب میری ہدایت کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ان کے ہاتھوں چھوڑ دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، دریا پر ضرب لگاؤ اپنے عصا سے. فَانْفَلَقَ، تو وہ کیا ہو گیا کہ وہ شگافتہ ہو گیا دریا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، اور اس میں بہت سارے الگ الگ رستے بن گئے. فرق یعنی کہ اس میں الگ الگ رستے بن گئے کہ جن کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا تھا. اور ہر فرق یعنی الگ الگ راہ کیسے ہو گئی؟ کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی. صحیح، یعنی کہ دریا کے اندر سے، اب اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو مٹی تھی، جو دریا کے یعنی باٹم میں جو سوئل تھی، وہ اس قدر بلند ہوئی کہ ایک پہاڑ سا بن گیا، اور اس نے سپریٹ کر دیا، سیگریگیٹ کر دیا دریا کے پانی کو. ٹھیک ہے، اب وہ مٹی تھی، یا بعض اوقات یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود پانی ہی ہو، کہ جو اس طریقے سے انہیں اس نے اپنے آپ کو ایک نئی شکل میں ری آرگنائز کر لیا. بہرحال تو وہ خشک رستے بن گئے اس میں. اور پھر وہاں پر ثم اغرقنا الآخرین، کہ ان میں سے جو وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، کہ جو موسیٰ اور ان کی معیت میں تھے ان کو ہم نے نجات دی، اجمعین، سب کے سب کو. ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا، ڈوبا نہیں، پیچھے نہیں رہا، پکڑا نہیں گیا. اور ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا وہ سب جو ان کے بعد آ رہے. ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، اور ان میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ بے شک اس میں ہماری طرف سے اس میں یقیناً آیت ہے، لیکن ان کی اکثریت جن کو بیان کیے جا رہے ہیں یہ مومنین میں سے نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں چیزوں. ٹھیک، تو چلیں آج ٹائم ہمارا کافی ہو گیا، تو اب یہاں تک روکتے ہیں. اگر جلدی سے کوئی آپ کا کوئی سوال یا کوئی کمنٹ ہے تو آپ کر لیں. جی بتائیے. سر میرا سوال وہیں پر ہے، اور میں شاید انشاءاللہ آپ کو پرائیویٹلی بھی میسج کروں گی اپنے کچھ سوالات کے لیے، کہ اس وقت وہی رہبری یا پھر ہدایت کے لیے غیبت امام زمانہ میں لیڈرشپ میں ہماری آنکھیں کہاں پر ہیں، جبھی تو فالو کر پائیں گے.
हम्म, हम्म। सर इस ये चीज आज के मेरा लेक्चर ख्याल की है तो कोई इतना मैं ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये तो कोई इतना अस्सलाम मुश्किल मसला नहीं है जिसको हम उलझाएं। जी जी। जी। वालेकुम। मुख्तार, जो सर ने बार बार कहा ना, इस जो हमारा सेटअप है, इस दर्स की एक अप्रोच है, एक स्ट्रक्चर है। हम जो है वो, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फोरम्स के ऊपर है और हम प्राइवेटली अलग वो कर रहे होते हैं। हर इदारे का, हर जगह का, हर एकेडमिक्स का ना एक मिजाज होता है। तो ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या वो नहीं है ना। जहाँ पे हम एज ए यूनिवर्सिटी डील करते हैं, जहाँ पे ये निशानियाँ बताई जाती हैं इंसान को बाबसीरत बनाने के लिए, वैसी जैसे सूरज जुम्मा की आयत सर ने बात की। मैं ये इसलिए बात, क्योंकि सर ने काफ़ी दफ़ा जवाब दिया। तो इसका इसका काम ये है कि आप जो कि अपने, हमारे अपनी आंखों से पर्दे हटें और हम अपनी ज़िंदगियों में जो है वो अल्लाह को ढूंढने और अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करें। जो अप्रोच आप बार बार एम्फेसाइज कर रही हैं, जैसे ख्वार ने कहा भी था कि इंशाल्लाह जब आप थोड़ा अरसा साथ चलेंगी इस फोरम के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी भी अप्रोच और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि असल काम ये नहीं है कि अंबिया का काम भी ये नहीं था कि उनकी जो फिक्रें हैं उनको वो आरियतन ले लें लोगों से, बल्कि लोगों की अकल और लोगों की फिक्र को आज़ाद करना, ताकि वो खुद जो है वो हकीकत को देख सकें और पहचान सकें। शुक्रिया, नहीं, माजरत सही मैंने बात सर के बिहाफ पे जो है वो थोड़ा सा इंटरफेयर किया, है। क्योंकि ये बार ठीक है, बार इनकी यानी कि बात चल रही हमारा, जी, जो हमारा मकसद है वो खुद आपको एम्पावर करना है, आपको एनलाइटन करना है। और फिर उसके बाद आपके पास, यानी कि जब आपके पास अपनी एक मजबूती इंशाअल्लाह आ जाएगी मारिफत और बसीरत की, तो ये तमाम के तमाम मामला कोई मुश्किल नहीं है। कि जो इंसान को शुरू में लग रहा होता है कि जी ये कोई बहुत ही बड़ा कोई पजल है या बहुत ही कोई मिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। जब इंसान खुद अपनी अक्ल के अंदर मजबूती पैदा कर लेता है और निशानियां और आसार और हर चीज आपके सामने मौजूद होते हैं, तो यानी आपका जोर इस बात पर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप कलाम खुदा और सुन्नत मासूम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझें। और खुदा ने आपको जो अक्ल और बसीरत दी है उस पर एतमाद करके खुदा से दुआ करते हुए इस जगह पर आए कि खुदा आपको वो सब समझाए और समझने की तौफीक दे। जब आप इस रास्ते पर आएंगी तो आपको खुदा वो उलमा भी देगा, वो लोग भी देगा, वो हादियान भी देगा, वो रहबरान भी देगा कि जो आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे। तो ये अप्रोच जो है ना कि जी हम तो बैठे रहेंगे, हम तो किसी काबिल नहीं है, हमारी तो समझ नहीं है, कोई आलिम ही होगा जो हमें कुछ बताएगा, इस अप्रोच से मैं नहीं समझता कि कोई इंसान तरक्की कर सकता है। रसूलों और नबियों के पास भी उन्हीं लोगों ने आके तरक्की की है जिनके पास एक जाती शऊर था अपने आप को आगे ले जाने का, इलाह का, हकायक का, सच्चाइयों का एक जाती शऊर था। वही लोग पैगंबरों की सोबत में भी आगे गए, वही लोग आइम्मा की सोबत में भी आगे गए। जिन लोगों का मिजाज फकत तकलीद हो और वो अपनी खुदादाद सलाहियतों पर एतमाद करने को तैयार ना हो, वो नबी और इमाम की सोबत में भी आगे नहीं जा पाते। मतलब मैं बहुत अदब के साथ ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ, किसी को ठोंट करना या तंज करना मेरा मकसद हरगिज नहीं है, सिर्फ हिदायत के हवाले से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा भी आज फर्स्ट डे था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इस फोरम पे मौजूद रहना। इतनी देर टाइम का पता ही नहीं चला और बहुत ही ज्यादा मानवी रिस्क जो है वो मिला है। और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इससे मुंसलिक रहते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, इंशाल्लाह। नहीं, जज़ाकल्लाह। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हर एक जो है ना खुद अपनी बसीरत डेवलप करे। और जो मेरा ख्याल है हर मुज्तहिद भी उसमें तौज़ीउल मसाइल के शुरू में ही ये बात लिखता है कि अकीदे में तकलीद नहीं है, मारिफत में तकलीद नहीं है। तो इंसान जो है यानी कि उस जगह पर आए कि आप खुद चीज़ों को समझें और अच्छे से लेके चलें इंशाअल्लाह। चलें, फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को सर एक सलामती और सवाल, आफियत सर दे। माजरत के साथ
एक सवाल का जी जी सर, बोलिए। अगर जी आप बोलिए। इस वक्त जवाब दे सकें, वरना फिर नेक्स्ट टाइम मैं पूछ लूंगी। जी बोलिए। सर आपने जैसे अभी बताया कि जब खराबी बेइंतहा बढ़ जाती है तो सिर्फ नफूस की तब्दीली से उसको पलटाना मुमकिन नहीं है, फिर कुर्बानी देना पड़ती है या ब्लड शेड। जी उसमें आपने जैसे जी। ईरान की मिसाल दी या और कुरान में मिसालें मौजूद हैं, एक जगह और ऐसे ही है, आपने इसको कनेक्ट हर किया। जगह ऐसे ही। जी 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 जी। तो सर यही आपने जैसे पाकिस्तान के हालात के साथ भी इसको कनेक्ट थोड़ा सा किया था। तो अब जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो जो ब्लड शेड या कुर्बानी थी, उसके लिए मतलब हमारे पास एक सामने शख्सियत मौजूद नजर आ रही है ना, कि जो इसकी तरफ गाइड कर रही है या हिदायत कर रही है। और जब हम पाकिस्तान का मामला देखते हैं तो हमें उस लेवल की कोई शख्सियत नजर नहीं आती है जो खुद अपने आप को भी पेश करके दिखा रही हो कि भाई ब्लड शेड की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप फॉलो करें, मुझे फॉलो करेंगे इस तरह से। तो सर मतलब अगर यही हल हमारा है यहाँ पर, तो हम इसको मतलब कैसे प्रोसीड करें? इंडिविजुअल लेवल पे तो जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है ना, देखें, इसका मैं वही बात बहैसियत आपको कौम समझा जो रहा हूँ ना। कुर्बानी। जी सर। नहीं, देखें, इसको, इस सिस्टम को समझें। मेरा ख्याल है कि मैं बार बार कहने के बाद भी ना शायद समझा नहीं पाता उसको, कि इसका तरीका ये होता है कि कौम के अंदर ना सबसे पहले वो अफराद पैदा होना शुरू होते हैं जो हकीकत हम्म। का शऊर रखते हैं, जो हकीकत के साथ कमिटेड होते हैं, जो हालात के उलटने पलटने से मुतासर होने वाले लोग नहीं होते। मेरी ये बात समझ में आ रही? जी बिल्कुल। ठीक है। यानी आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई भी अफराद हो, चाहे आलिम के नाम पर हो या गैर आलिम के नाम पर हो, हर एक जो है ना उसकी अप्रोच एक्शन और रिएक्शन पर मबनी होती है। जी। प्योर प्रिंसिपल्स, यानी कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया, जो इमाम हसन ने किया, जो इमाम हुसैन ने किया, जो इमाम तमाम आइमा ने किया, उनकी अप्रोच प्योरली प्रिंसिपल्ड अप्रोच थी, यानी इलाही अप्रोच थी। चाहे दुनियावी एतबार से हालात उनके 100% अगेंस्ट जा रहे हो, बिल्कुल। कि ये हक है, इस हक की बिना पर मेरे साथ आ सकते हो तो आओ, नहीं तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए हक पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आयत भी पढ़ी थी उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी में, कि सूरह कहफ की, कि वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, हम गुमराहों को जोर बाजू के तौर पर कभी इख्तियार नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऐसी जमाअत का, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये वो पहला सेल है कि जिस जहां से ग्रोथ शुरू होती है। बाकी ये जितनी भी हम लोग बातें करते रहते हैं ना इधर उधर की, ये वो सेल नहीं बनता इसकी जिसके अराउंड वो न्यूक्लिएशन शुरू हो, जहां से वो ग्रोथ शुरू हो। बिल्कुल। सिर्फ इसमें तो कुछ ही नहीं होना, ये सिर्फ बातें ही है। वो अफराद, उस किस्म के अफराद, इसीलिए अगर कोई माशरा निजात पैदा करना चाहता है मुसीबत से, तो सबसे पहले उन लोगों के पैदा करने पर तवज्जो दे कि जो हकीकतन इलाही अफराद होते हैं। जैसे ईरान में भी इनकलाब से 150 साल पहले, यानी जो तशय्यो का वो था पूरा निज़ाम, ईरान और इराक वाला, उसमें 150 साल पहले ऐसे अफराद पैदा होना शुरू हुए। ठीक है, वहां से उसकी कल्मिनेशन थी जो आपको इनकलाब की शक्ल में नजर आई। ठीक है, वो कोई 2 दिन की बात नहीं थी। तो पहला सही, तो ये ठीक है। है। इसके अब जिसको भी बात समझ में आ रही है, जिसके पास भी शऊर है, वो भी ये काम नहीं कर रहा, वो खुद अपने साथ ये काम नहीं कर रहा। हम हर हर वक्त एक्शन रिएक्शन में फंसे हुए हैं। हालात क्या है, माहौल क्या है, फला क्या है, फला क्या है। हम में से कोई इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा कि अपने आप को इस बिना पर तरबियत दे कि हक क्या है और नाहक क्या है। फकत इस बुनियाद पर अपने को कायम करें, इस बुनियाद पर अपने को उठाएं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। जब बिल्कुल यहां ठीक से है। चीज शुरू होती है तो फिर खुदा उसमें ग्रोथ देता है, नशोनुमा देता है, इसमें तरक्की होती है, और एक दर्जे पर इसमें कुर्बानी होगी। यहाँ पर वो लोग कत्ल होंगे, उनके साथ मसाइल होंगे, जैसे हर जगह हुआ।
یعنی اس میں یہ قرآن نہیں ہے، لیکن جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کے دروس میں ہے کہ یعنی اہل معرفت یہ بات ان میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنی مرتبہ قرآن میں نام آیا، 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ، تو یہ ان شہداء یا ان مقتولین فی سبیل اللہ کے تعداد کے برابر ہے کہ جن کی شہادت کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ دیے. یعنی اتنے خالص مومنین ان میں سے مقتول ہوئے تو ان کو حضرت موسیٰ ملے. ٹھیک ہے، اب جی واللہ عالم، لیکن یہ ایک اصول ہے. جی تو آپ تو ابھی میں اور آپ تو اس نیوکلیس کے بنانے پر ہی متفق نہیں ہو رہے. بالکل سر، یہی اصل مدعا تھا. مجھے یہ بات بتائیں، آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے نا کہ ہمارے سامنے ہی کتنے لوگ بحث کرتے ہیں جی یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یہ فلاں باتیں ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں پریکٹیکل نہیں ہے. اور میں جب پاکستان میں تھا 1980s میں، تو ہم نے اس وقت یہ سب بھی سنا تھا کہ یہ افیون ہے، یہ چرس ہے، خالی قرآن لے کے بیٹھے رہنا، خالی نمازوں پر توجہ کرنا. تو بھائی اس اپروچ کے ساتھ تو نہیں بننے والا نا. کوئی دیکھ لیں 40 سال 42 سال گزر گئے، وہ سارے کے سارے لوگ کدھر ہیں جو اس کو افیون چرس. ٹھیک ہے نا، یہ افیون چرس تھی. آپ جو بنا رہے تھے دکھائیے کیا بنایا آپ نے. صحیح بات ہے. یہ ایک نظام خدا کی طرف سے واضح نظام موجود ہے، اب ہم اس کو سننے کو ہی تیار نہیں ہیں. سب سے اب اس پہلے کا تو کیا اس علاج ہوگا؟ نیوکلئس کی گروتھ کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کو دیکھیں نا، ہم کسی چیز پر بھی نہ غور کرتے ہیں نہ ہم کو غور کرایا جاتا ہے. جو رسول خدا کی زندگی تھی بعد از بعثت، کم از کم 10-11 سال کی، وہ کیا زندگی تھی رسول اور جو آپ پر ایمان لا رہے تھے جو لوگ، کیا زندگی تھی؟ بتائیں. مشکلات میں. اپنے کردار سے مطلب بتایا تھا. ظلم ستم قتل، جائیدادوں کا لوٹنا، گھروں سے نکالنا، یہی سب فیس کر رہے تھے نا وہ لوگ. جی مشکلات کا شکار ہوں. اور خدا ان کو کیا کہہ رہا تھا؟ خدا ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. جتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ کس موضوع پہ نازل ہوئیں؟ کیونکہ قرآنی تھا نا جس کے ذریعے سے رسول خدا معاشرے کی تربیت کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے. آپ کے جو 86 صورتیں مکے میں آئی ہیں وہ کس موضوع پر آئی ہیں؟ جیسے آخری پارے میں آپ کے سارے مکی صورتیں مینلی کس موضوع پر ہیں؟ جی عامر صاحب ماشاءاللہ آپ محقق ہیں قرآن کے. توحید پر ہیں. تو توحید ہے سر، وہ تو توحید ماد ہے، آخرت ہے، توحید ہے جی، توحید توحید اور ہے آخرت. ماد. ہاں جی، آخرت اور توحید اور آخرت ہے، ماد اور توحید توحید ہوتا سب مکی ہیں، وہ ساری ایمان پر مکی صورتیں ہے. ہیں. یہ سب مکی ہیں، یہ سب مکی ہیں. صحیح ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھ جیسی کسی وزڈم کا آدمی ہوتا تو ہم تو رسول سے ہی لڑ پڑتے کہ بھئی ہمارے گھر لٹ رہے ہیں، ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہم اب جلا وطن ہو رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، اور آپ ہمیں توحید آخرت پڑھا رہے ہیں. بتائیں. آپ اصحاب رسول کو جتنا بھی باتیں کر لیں، آپ کو کریڈٹ دینے پڑیں گے انہیں. جب ہم اپنی حالت سے ہم ان کو کمپیئر کریں گے نا، آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے سخت حالات میں انہوں نے ساتھ دیا ہے رسولوں کا، ہم نہیں دے سکتے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے وہاں اس مرحلے پر اطاعت کی، اس مرحلے پر تربیت لی، ان کی وہ بنیاد بنی، وہ ایک گروتھ ہونے لگی، پھر اس کے بعد خدا کی طرف سے راستے کھلنے لگے. ہجرت ہو گئی، مدینے میں چلے گئے، حبشہ چلے گئے، پھر آزادی ہو گئی، پھر حکم جہاد بھی آ گیا. پھر پہلا دروازہ خدا نے کھولا. مطلب حکم جہاد بھی اتنی آسانی سے تھوڑی ہو سکتا تھا. جو پہلی جنگ تھی بدر کی، بدر خود ایک معجزہ ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ معجزہ ہوا تھا کہ خدا نے ان کو دریا سے بچایا، فرعون سے بچایا، اسی طریقے کا معجزہ بدر بھی تھا. تو سب ہو جاتا ہے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ٹریک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. یہ ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو بھائی مت مانو، اب اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، رہو، تمہاری نسلیں اسی حالت میں گزر جائیں گی.
صحیح رستے پر آؤ گے تو تھوڑے سے وقت میں پرابلم حل ہو جاتی ہے. نہیں سنو گے نسلن بعد نسلن صدیاں گزر جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہماری مرضی یہی ہے ہو نا. رہا ہے. یہ ہے. تو یہ مطلب ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ رستے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی بیان کر رہا ہے. یہ ہر جگہ انبیاء کی مثالیں خدا نے اتنی دی, ساری باتیں بتائیں, تو کس لیے بتائیں؟ ہم کو راہ دکھائیں نا, ہماری ہدایت کی کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے تمہاری دنیا آخرت, امتحانی زندگی, ابدی زندگی, دائمی زندگی, تمام زندگیوں میں تم کیسے ترقی یافتہ ہو سکتے ہو, کیسے بہتر ہو سکتے ہو, کیسے آگے جا سکتے ہو. لیکن ہم نے سننا ہی نہیں ہے کچھ بھی. ہم نے نام خدا کے لینا ہے, مرضی اپنی چلانی ہے. تو پھر تو یہی نتیجے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں فی امان اللہ. جی سر, جزاک اللہ سر. جزاک اللہ اللہ سر. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.